ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول حالم جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 42ویں ایپیسوڈ ہے اور باب 21واں جس کا نام ہے اتوار 22 جنوری جونکر سٹریٹ ملاکا، اور اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہے۔ تو ہوپسو کہ آپ لوگوں نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ تالیہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں رہنا اس دنیا میں اور مجھے لے چلو، تو فاتح اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا، ہمیں کوئی بھی یہاں سے نہیں روک سکتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب فاتح کیا کرتا ہے، کیا ٹیکنیک یوز کرتا ہے، کیونکہ اکارڈنگ ٹو کتاب وہ سب کچھ نہیں ہوتا جو وہاں پر لکھا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور مزید انکشافات کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ اتوار کی شام تھی، 22 جنوری کی تاریخ تھی، 21ویں صدی کی۔ جونکر اسٹریٹ سامنے تھی اور یہ ملیشیا کا شہر ملاکا تھا۔ اس نے اپنے سامنے پھیلی جونکر اسٹریٹ پر چلتے لوگوں کو دیکھا تو یاد آیا کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار وہ دن تھے جب اس اسٹریٹ کو پیدل چلنے والوں کی گزرگاہ بنایا جاتا تھا۔ سڑک کے کنارے سٹالز اور بینچ لگ جاتے تھے اور لوگ خریداری کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ قدیم ملاکا میں ایک ماہ گزارنے کے باعث اسے اس شور ہنگامے اور رونق کی عادت نہیں رہی تھی۔ ہر شے مختلف تھی، صرف تاریخ اور دن وہی تھا۔ اتوار 22 جنوری کو وہ تینوں وقت میں پیچھے گئے تھے، پھر اسی تاریخ اور اسی دن میں اس کی واپسی ہوئی تھی، مگر یہ واپسی ویسی نہیں تھی جیسی اس نے چاہی تھی۔ یہ واپسی بہت شفاف تھی اور اس کا دل توڑ گئی تھی۔ چند گھنٹے پہلے پیش آنے والے حالات کا صدمہ ابھی تک اس کے حواسوں پہ طاری تھا۔ اتنے شور میں تنہا بینچ پہ بیٹھے اسے معلوم تھا کہ اب زندگی کبھی ویسی نہیں رہے گی۔ وقت نے اسے بلکہ ان تینوں کو بہت سخت سزا دے ڈالی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ ساری محنت یہاں واپس آنے کے لیے کی تھی، اب یہاں سے وہ کہاں جائے؟ اس نے آنکھیں بند کی تو پل بھر کے لیے ساری دنیا اندھیر ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اس کا ذہن قدیم ملاکا کی طرف جانے لگا۔ مرسل شاہ کے بھائی کے قتل کے 2 دن بعد شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں اندھیرا پھیلا تھا۔ جانے وہ کتنی دیر سے سو رہی تھی یا تکیہ منہ پہ رکھے ہوئے تھی جب پردہ کھینچنے کی آواز آئی، ساتھ ہی احساس ہوا کہ کمرے میں روشنی در آئی ہے۔ تالیہ نے تکیہ ہٹایا تو تیز دھوپ سے آنکھیں چندھیا گئی۔ ایک ہیولا سا نظر آیا جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لی اور دوسری جانب کروٹ موڑ لی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ بے مروتی سے پوچھا۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا، سفید کرتا پاجامہ پہنے، بالوں کو ماتھے پہ بکھیرے نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ بتانے کہ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی تالیہ، 2 دن کمرے میں بند رہنے سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ رخ موڑے بند آنکھوں سے بولی، میں بھول جانا چاہتی ہوں کہ 2 دن پہلے کیا ہوا تھا، میں یاد کروائے دیتا ہوں، وہ تحمل سے بولا۔ مرسل شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے تھے۔ تالیہ کی بند پلکیں بھیگنے لگے۔ مجھے کیوں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کاش میں وہ شرائط نہ رکھتی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے تالیہ، وہ نرمی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ اس کی چاپ سن کے تالیہ نے کروٹ واپس موڑی تو دیکھا وہ جھک کے اس کی تپائی پہ دھری دوا کی شیشی اٹھا رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آریانہ جتنے بچے کو مارنے کی شرط رکھ دی، تم نے ایڈم کو بچانے کے لیے شرط رکھی تھی۔ میں آخری شرط کچھ اور رکھ سکتی تھی، مگر میں نے خون لینے کی بات کیوں کی؟ کہ ایل کے لوگ درست سمجھتے میں واقعی ایک قاتل ہوں۔ وہ دوائیں اٹھا اٹھا کر ایک پوٹلی میں ڈال رہا تھا۔ تالیہ تکیے پہ گال رکھے بہتے آنسوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، مجھ میں اور اسرا میں کوئی فرق نہیں رہا پاتے، میرے ہاتھ پہ بھی ایک بچے کا خون ہے۔ اب تم بات بڑھا رہی ہو۔ وہ دروازے تک گیا اور باہر کھڑے دربان کو پوٹلی تھمائی، پھر آہستہ آواز میں اسے اس کو پھینکنے اور تازہ چائے لانے کی ہدایت کی۔ جب میں نے ذوالکفلی کو وہ چائے پلائی تھی تو وہ سمجھا تھا میں نے اسے زہر دے دیا، مگر آپ کو یقین تھا کہ میں کسی کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ میں بھی سمجھتی تھی میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میں نے ایسا کیا۔ اس نے بھیگی آنکھیں بند کی، گرم آنسو گالوں پہ لڑک کے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرا باپ بنگا رایا ملایو کا بہت بڑا فین تھا، وہ ابھی تک چوکھٹ پہ کھڑا تھا، اسے چائے کا انتظار تھا۔ اس نے بچپن میں مجھے اس کتاب سے ڈھیروں قصے سنائے تھے۔ ہم نے اس کتاب اور وانگلی کے مجسمے کی وجہ سے وہ گھر لیا تھا، وہ سرخ گھر۔ باہر سے کسی نے اسے تشت پکڑائی تو فاتح اسے اندر لے آیا اور تالیہ کے پلنگ کے ساتھ میز پہ اسے رکھا۔ اس تشت میں چینک تھی اور شیشے کی 2 پیالیاں۔ وانگلی کا وہ مجسمہ مجھے ایک پرانے دوست کی طرح لگا کرتا تھا۔ میری ماں مجسموں کے خلاف تھی، مگر وہ تاریخی ورثہ تھا، اس لیے کسی نے اس کو نہیں گرایا۔ مجھے اس مجسمے کو دیکھ کے عجیب نوسٹیلجیا ہوتا تھا، جیسے کبھی کسی زمانے میں ہم مل چکے ہوں، جیسے اس کا مجھ پہ کوئی احسان ہو۔ وہ نرمی سے کہتا جھک کے پیالیاں نکال رہا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔
پھر ایک دن کھیل میں نے ایک بچے کو گرا دیا، آریانہ جتنے بچے کو، سلطان کے بھائی جتنے بچے کو۔ اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے اتنا زود و کوب نہیں کیا جتنا میں نے خود کو کیا۔ میں مجسمے کے سامنے بیٹھ کے کافی دیر تک روتا رہا، اور پھر میرا باپ میرے پاس آیا۔ وہ پیالی میں اچانک سے چائے کی دھار ڈال رہا تھا۔ اس کی خوشبو نے 2 دن سے بند کمرے کی مایوس فضا کو معطر کر دیا۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں نے جان بوجھ کے اس لڑکے کو مارا تھا؟ کیا میری نیت اس کو نقصان پہنچانے کی تھی؟ میں نے کہا ظاہر ہے نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور تب مجھے میرے باپ نے وہ بات بتائی جو اس نے بنگا رایا ملایوں میں وانگلی کے حوالے سے پڑھی تھی۔ نہ جانے سچ تھی یا جھوٹ، مگر وہ اس طرح تھی۔ اس نے ایک چوکی کھینچ کے پلنگ کے ساتھ رکھی، پھر اس پہ بیٹھا اور نرمی سے تالیہ کو دیکھتے ہوئے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ کیا بات؟ وہ اٹھ کے تکیوں کے سہارے بیٹھے، پھر آنکھیں رگڑی اور پیالی تھام لی۔ وہ گرم تھی اور تالیہ کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، ٹھنڈے اور بے جان۔ وانگلی کہتا تھا، ہم انسان زندگی میں بہت سے ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہمیں شرمندہ کر دیتا ہے اور دکھی بھی، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اگر ہماری نیت اس غلط نتیجے کی نہیں تھی تو ہم قصوروار نہیں ہو سکتے۔ ذرا توقف سے اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا، کیا تم چاہتی تھی کہ مرسل اپنے بھائی کو مار دے؟ ہرگز نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا کوئی بھائی بھی ہے۔ تو پھر تم اس چیز کے لیے کیسے ذمہ دار ہو جس کا نہ تم نے ارادہ کیا اور نہ کوشش؟ وہ دوستانہ انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگی۔ آپ اچھے دوست ہیں، مجھے ٹراما سے نکالنے آئے ہیں، لیکن میں اس منظر کو کیسے بھلاؤں جو میں نے دیکھا تھا؟ وہ خون کا پیالہ، وہ لاش۔ کس نے کہا کہ بری یادوں کو بھولنا ضروری ہوتا ہے؟ بھولتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوئے، جو ظلم ہم نے کیے، بھولنے کے علاوہ کوئی حل ہے کیا؟ اس یاد کا اثر لینا کیسے چھوڑوں؟ یہ تو تمہیں خود معلوم ہوگا کہ تمہیں ایسا کون سا کام کرنا چاہیے جو پچھلے غم کے اثر کو زائل کر دے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، برے تجربے کو اچھے تجربے سے زائل کرنا سیکھو۔ چائے پیو اور یہ بستر چھوڑو، ہمیں اپنے لایا عمل پر کام کرنا ہے۔ کس چیز کا لایا عمل؟ وہ گھونٹ بھرتے ہوئے چونکی۔ جواباً فاتح نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ واپس جانے کا تالیہ، میرے خیال میں ہم یہ طے کر چکے تھے کہ ہم اس کریزی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے۔ وہ زور دے کر بولا تو وہ چپ ہو گئی، نظریں جھکا دی اور چائے کے گھونٹ بھرنے لگے۔ آپ کو یاد ہے ہم کس تاریخ کو یہاں آئے تھے؟ ہاں، 22 جنوری 2017، اتوار کا دن۔ ہم ذوالقفلی کے گھر کے تہہ خانے سے وقت کے سفر پہ نکلے تھے۔ اس گھر کے سامنے ہی جونکر اسٹریٹ تھی۔ اس روز اس پہ بہت رش تھا۔ وہ چائے کی پیالی میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہمارا لایا عمل کامیاب ہو جائے گا اور ہم بہت جلد واپس اسی وقت اور اسی تاریخ میں پہنچ جائیں گے۔ تالیہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا۔ مجھے وہ خواب پھر سے نظر آنے لگے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ جونکر اسٹریٹ سامنے ہے، اس پہ معمول کا رش ہے اور کوئی بینچ پہ بیٹھا ہے۔ کون؟ وہ چونکا۔ میں نہیں جانتی، ایک سایہ سا نظر آتا ہے۔ اس وجود سے اداسی ٹپکتی ہے، دنیا اس کے گرد تیزی سے رواں دواں ہے، لیکن وہ وجود، وہ تنہا اور اداس بیٹھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے، لیکن میں یہ خواب بار بار دیکھتی ہوں۔ یہ سب مسلسل بستر سے لگے رہنے کا نتیجہ۔ تم کب اس بستر کو چھوڑ رہی ہو؟ بستر نہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی بات رد کیے جانے پر وہ برا مان کے بولی، یہ بستر ہی تو ہمارا دوست ہوتا ہے۔ اچھا؟ اس نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ ہاں، ہماری زندگی کے بڑے بڑے لمحات کا گواہ ہوتا ہے یہ۔ انسان اس پہ جنم لیتا ہے، انسان اس پہ مرتا ہے۔ اگر اس پہ نہ بھی مرے تو مرنے کے بعد اسی پہ لٹایا جاتا ہے، شادی کے وقت بھی اسی کو سجایا جاتا ہے، بیماری میں اسی سے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی، ہم اس پہ روتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے اسی پہ کروٹیں بدلتے ہوئے لیتے ہیں، اس پہ لیٹے ہوئے خواب بنتے ہیں، اسی پہ خوابوں کے ٹوٹنے کے غم میں روتے ہیں، اسی پہ اگلے دن کے ادھورے کاموں کو پلان کرتے ہیں۔ شاید ہمارا سب سے بڑا غم گسار یہ بستر ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے لگ کے رہنا تمہارے غم کو بڑھا دے گا تالیہ۔ غمگین انسان کے لیے سب سے مشکل کام بستر چھوڑنا اور تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ یہ عمل آدھا غم دور کر دیتا ہے۔ جب تم اس سے باہر نکلو گی تو خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی طرح نکل گیا۔ تالیہ نے کھلے دروازے سے دیکھا کہ باہر کھڑے دربانوں نے وان فاتح کو سر جھکا کے تعظیم پیش کی تھی۔ وہ سر کو خم دیتا تنی بھوؤں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کو قدیم ملاقہ میں بھی اپنا مقام واپس مل گیا تھا۔ وہ یہاں ایک شاہی مہمان کی طرح رہتا تھا، نہ کہ غلام کی طرح۔ وان فاتح بالآخر آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کی پیالی رکھ دی اور ٹیک لگا کے چھت کو دیکھنے لگی۔ لکڑی کی اونچی چھت سے موم بتیوں کا فانوس لٹک رہا تھا۔ ان کے کناروں پہ پگھلی ہوئی موم کی دھار جم کے بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ سوچتی تھی کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، مگر کسی کے لیے کوئی آ بھی جاتا ہے، جیسے فاتح اس کے لیے آیا تھا۔
لیکن کوئی آ جائے تب بھی وہ ہمیں ہمارے ڈپریشن سے نہیں نکال سکتا. اپنے بستر سے انسان کو خود ہی نکلنا ہوتا ہے. وہ سیدھی لیٹی اور لحاف چہرے پہ تان کے ایک دفعہ پھر سے آنکھیں بند کر لی. اتوار 22 جنوری جونکر اسٹریٹ ملاکا. اس کے بینچ کے ارد گرد لوگ ہنوز خوشباش چہل قدمی کرتے آگے بڑھ رہے تھے. کوئی کچھ کھا رہا تھا, کوئی ہنس رہا تھا. ایک اس کی دنیا تھی جو ویران ہوئی تھی. اس نے سوچنا چاہا کہ وہ یہاں اس بینچ پہ کیوں ہے, اس سے اٹھا کیوں نہیں جا رہا, چلا کیوں نہیں جا رہا. پھر اس نے کوشش کی کہ اٹھے, لیکن دماغ ابھی تک معاف تھا. ٹانگوں میں جان نہ تھی, وہ سن تھی, برف تھی, پتھر تھی. اس نے سوچا تھا کہ واپس اپنی دنیا میں آ کے سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اب لگ رہا تھا کہ ہر شے کھو دی تھی. سب رشتے, سب محبتیں. اس کے پاس واقعی کچھ نہ بچا تھا. کس سے بات کرے, کس کے پاس جائے. اس نے وقت کے باقی دونوں مسافروں کو بھی کھو دیا تھا. ایک ذرا سی غلطی نے ان تینوں کو جدا کر دیا تھا. یہ باتیں بار بار اپنے ذہن کو بتانے کے باوجود اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا. یہ سب ہوا کیسے, اس نے کیسے سب کچھ کھو دیا. بس ایک لمحے میں سلطنت محل میں دربار سجا تھا. تخت ابھی خالی تھا, البتہ درباریوں اور وزراء کی کرسیاں بھری تھیں. سب اکٹھے ہو چکے تھے. سلطان نے 3 روز بعد آج دربار بلایا تھا. ابھی تک اس کے بھائی کے قتل کی خبر عام نہیں ہوئی تھی, اس لیے دربار میں موجود لوگوں کے تاثرات نارمل تھے اور وہ معمول کی کارروائی نپٹانے آئے تھے. اگر کوئی شدید پریشانی کا شکار تھا تو وہ بندھارا مراد راجہ تھا. اس قلعے والے واقعے کے بعد آج سنباؤ سلطان سے ملنے آ رہا ہے. مراد اپنے ساتھ موجود فاتح سے دبی آواز میں مخاطب تھا. پچھلے 4 روز وہ چینی سفارتکاروں کے ساتھ مصروف رہا ہے. میرے آدمی اس کا تعاقب کرتے رہے. وہ نہ ملکہ سے ملا ہے نہ سلطان سے. یعنی ابھی تک اس نے سلطان یا ملکہ کو اس بارے میں نہیں بتایا. فاتح نے گہری سانس لی. مراد نے گھور کے اسے دیکھا. ہاں, کیونکہ محل میں بن بلائے آنا دشوار ہوتا ہے, مگر آج اس کے پاس موقع ہے. وان فاتح, وہ سلطان سے ملے گا اور بھرے دربار میں بتائے گا کہ ہم نے کیسے اسے بنا قصور کے حراست میں لینا چاہا. وہ چینی سفیر ہے اور ہم اس کے ساتھ ایک سنگین زیادتی کے مرتکب ہوئے ہیں. فاتح خاموش رہا. سیاہ قبا کندھوں پہ ڈالے, بازو پیچھے باندھے, وہ بظاہر پرسکون نظر آتا تھا, لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ سفارتکاروں سے زیادتی کرنا قدیم زمانے میں بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا کہ 2017 میں. اگر سلطان نے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے. مراد کی پریشانی واضح تھی, مگر فاتح نے جواب نہیں دیا. وہ سامنے دیکھ رہا تھا. مراد راجہ نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا. ان کے مخالف سمت ایک کرسی پہ فربیہ چینی سفیر اپنا جبہ سنبھالتا بیٹھ رہا تھا. بیٹھ کے اس نے چھوٹی چمکدار آنکھوں سے مسکرا کے ان دونوں کو دیکھا. استزائیہ مسکراہٹ اور فاتحانہ نظریں مراد راجہ کے اندر تک گڑ گئی. اس نے تنفر سے رخ پھیر لیا. میں سلطان کو جواب دے دوں گا. فاتح نے خاموش نظروں سے وانگلی کو گھورتے ہوئے مراد سے کہا. غلط فہمی, غلط اطلاع, کچھ ایسا کہہ دوں گا. مگر سلطان, آپ بے فکر رہیے اور جواب میرے اوپر چھوڑ دیں. مجھ پر بھروسہ کریں راجہ. اس کا انداز یقین دلانے والا تھا, اور اس آدمی کا یہی انداز تھا جس پہ مراد راجہ دھیما پڑ جاتا تھا. اسے قدری تسلی محسوس ہوئی. مرسل شاہ تخت پہ براجمان ہوا تو اس کے انداز میں ایک واضح بدلاؤ محسوس ہوتا تھا. وہ تکان کا شکار لگتا تھا. آنکھوں کے سیال کے رت جگہوں کے غماز تھے. ایک بے گناہ انسان کی جان لینا ایسا گناہ تھا جو دھیرے دھیرے قاتل کے دل کا ایک حصہ بالکل مار دیتا تھا. بے چینی, پریشانی, خوف, احساس گناہ اور پھر بے حسی سے اپنے عمل کو درست کرنا, اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی تھی. مرسل شاہ کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے بے اختیار اسرا یاد آئی تھی. وہ بھی آریانہ کے بعد ایسے ہی بدلی تھی. دھیرے دھیرے راتوں کو ڈر جاتی تھی, نیند سے محروم, بے چین, خوف زدہ, جھنجھلائی ہوئی. اس نے سر جھٹکا اور توجہ دربار کی کارروائی پہ مرکوز کی. سب سے پہلے وانگلی کو بولنے کا موقع ملا تھا. دربار میں بادب سا سناٹا تھا اور وانگلی تخت کے زینوں کے ساتھ کھڑا, ہاتھ باندھے اپنے بادشاہ کا پیغام سلطان تک پہنچا رہا تھا. یہ معمول کی کارروائی تھی. فاتح دم سادے سنے گیا. مراد راجہ بھی کرسی پہ بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا. اور کچھ؟ وانگلی کو اپنا جواب اسے لکھوا کے مرسل شاہ نے رسمن پوچھا. وانگلی نے ہلکا سا توقف کیا اور پھر سر جھکا دیا. نہیں آقا, بہت شکریہ. سر اٹھایا, ایک بے نیاز نظر مراد اور فاتح پہ ڈالی اور واپس اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا. مراد راجہ نے ایک گہری سانس خارج کی. اس کے تمام اعضاء پرسکون ہو کے ڈھیلے ہو گئے. اس نے نہیں بتایا. بہت خوب, وہ جانتا ہے کہ وہ مجھ سے معاملہ نہیں بگاڑ سکتا. مراد زیر لب مسکرایا, لیکن وان فاتح تعجب سے وانگلی کو دیکھ رہا تھا. یہ کیسے ہوا؟ وانگلی نے شکایت کیوں نہیں لگائی؟ اس کے پاس بہترین موقع تھا. کیا وہ ڈر گیا, یا اس نے رحم کھایا, یا کوئی تیسری بات تھی؟ وہ الجھ گیا تھا.
तालिया के कमरे का माहौल उस शाम में वैसा ही था, वीरान, मायूस, अंधेर। दरबान ने दरवाज़ा खोला और फाते अंदर दाखिल हुआ तो देखा वो पलंग पे टेक लगाए बैठी थी। बाल गोल मोल बने थे और चेहरे पे बेरौनकी थी। सामने मसहरी पे एडम बैठा था, बैसाखी अपने पहलू से लगा रखी थी, कुर्ते पजामे में मलबूस, नहीफ और लागिर सा लगता था। आंखों में ज़माने भर की नकाहत थी। तुमने बता दिया तालिया को जो मुझे बताया था? फाते ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा। दोनों ने नज़रें उठा के उसे देखा। दोनों इतने बीमार और नहीफ लगते थे कि चौंकते भी नहीं थे, बस आहिस्ता से नज़रों का रुख मोड़ते थे। जी, तालिया ने सर हिलाया। बापा के पास चाबी नहीं है, ना ही उसे बनाने का तरीका है। उन्होंने हमें एक और धोखा दिया, कोई नई बात नहीं है। मुराद राजा सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं। एडम ने मायूसी से सर झुका दिया। उनका कहना है कि मैं आम हूँ, मुझे ख़ास लोगों में नहीं रहना चाहिए। फाते कमरे के वस्त में खड़ा था, कमर पे हाथ बांधे। उसने तहरम से बारी बारी उन दोनों के चेहरे देखे। जब मैंने कहा है कि तुम दोनों को वापस ले जाऊंगा तो इतने मायूस क्यों हो? दवा की अज्जाए तरकीब भी मुकम्मल है। मैं अभी राजा से कहता हूँ कि वो हमें दवा बना के दे, ताकि कम अज़ कम तुम में से एक की बीमारी तो ख़त्म हो। फिर तालिया को अफसोस से देखा। वो अभी तक बिस्तर से नहीं निकली थी। और तुम अब अपना फैसला नहीं बदलोगी, है ना? तालिया ने नज़रें झुका दी। फाते के चेहरे पर नाराज़ी उतरी। उस रोज़ तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वापस ले जाऊं, वो जज्बात के ज़ेर असर कहा था क्या? तालिया ने झुके सर के साथ नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं वापस जाऊंगी, मैं अपने फैसले पे कायम हूँ, लेकिन भीगी नज़रें उठाई। मैं किस मुंह से खुद को बेगुनाह कहूँगी? मैं कैसे कहूँगी मैंने असरा को नहीं मारा, जबकि मैंने एक बच्चे को? उसने लब काटे। वो एक दूसरी दुनिया का मसला है तालिया। जब हम वापस जाएंगे तो इसको हल करेंगे। अभी के लिए वो आगे आया और उसके पलंग के किनारे रुका, फिर गौर से उसकी आंखों में देखा। तुमने अपने बापों को ये यकीन दिलाना है कि तुम कहीं नहीं जा रही। तालिया ने चौंक के उसे देखा। यानी एक जादूगर को कौन करना है? फाते ने इस बात में गर्दन हिलाई। अपनी बेहतरीन अदाकारी जारी रखो। सुल्तान से शादी पे एतराज़ ना करो, जाहिर करो कि तुम यहाँ खुश हो। मुराद राजा को शक नहीं होना चाहिए। वो अंग्रेज़ी में कह रहा था। ये ज़बान उनकी गुफ्तगू को भरे मजमे में भी खुफिया रखने के लिए काफ़ी थी। तालिया ने धीरे से गर्दन मोड़ के एडम को देखा। तुमने बंगा राया मलाइयों में झूठ क्यों लिखा? मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सरकारी तौर पर सुल्तान के भाई के मरने की इत्तला नहीं मिली, ना ही आखिरी शर्त के पूरे होने की। एडम कभी झूठ नहीं लिखेगा। और वांगली के किले के बारे में क्या लिखा है? मुझे क्या मालूम वांगली के किले का क्या किस्सा है? सरकारी तौर पे मुझे कोई इत्तला मिली ही नहीं है। क्या वांगली ने आपकी शिकायत की है? तालिया को याद आया, एकदम उठ बैठी। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। फाते बाजू सीने पे लपेटे सामने खड़ा कुछ सोचने लग गया। क्या मतलब? उसके पास बेहतरीन मौका था। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि वांगली ने वो किस्सा क्यों छुपाया, हालांकि अब तक वो शेख को किले से गायब कर चुका होगा। क्या वहाँ कुछ ऐसा ना था जो मशकूक हो? एडम ने सोचते हुए पूछा। नहीं, वहाँ सिर्फ आग जलाने का सामान था। हो सकता है उस सामान में कुछ हो। नहीं एडम, उसमें कुछ नहीं था। वो बेजार हुआ। हर गुजरते दिन के साथ जहनी दबाव बढ़ता जा रहा था। क्या मालूम ज़मीन में कुछ दबाया हो या दीवारों में चुन दिया हो। वो अब बिल्कुल सीधी होकर बैठ चुकी थी। एडम ने भी कमर सीधी कर ली थी। कमरे का वीरान माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। फिजा में कुछ ऐसा दराया जो इतने दिन से वहाँ ना था। दिलचस्पी का आंसर, माँ हल करने की ख्वाहिश। इतना वक्त नहीं मिला, मगर ज़मीन पे घास थी। वो अब बेचैनी से दाएं बाएं टहलने लगा। कोई सिरा था जो हाथ ना आता था। क्या मालूम एडम की सुई वहीं अटकी थी। आग जलाने के लिए सामान में कुछ हो। नहीं एडम, 15वीं सदी के मलाका में आग जलाने का सामान आम चीज़ होती है। दैट्स इट। एडम ने बैसाखी आहिस्ता से नीचे रखी और फाते को देखा। उसकी नकाहत ज़दा आंखों में बलाखिर चमक दर आई थी, जैसे एक सिरा उसके हाथ लगा था। आप हर चीज़ को 15वीं सदी के मलाका के तनाजुर में देख रहे हैं। यानी फाते साहब, वो चीज़ 15वीं सदी के लोगों को इतने अरसे से क्यों नहीं मिली? शायद इसलिए कि उसे ढूंढने के लिए 21वीं सदी के आदमी की तरह सोचना होगा। एडम का मतलब है कि अगर हमारे ज़माने में किसी वांगली को किसी किले में वज़ीर आज़म के गार्ड्स जा घेरते, उसकी अजीमत होती, लेकिन वो कुछ बराम ना कर सकते और नाकाम लौट जाते, तो वांगली को क्या करना चाहिए? अदालत में जाए, हरासमेंट की शिकायत करे। वो अब दाएं से बाएं कमरे में टहलने लगा था। लेकिन अगर वांगली पुलिस या अदालत के पास ना जाए तो इसका क्या मतलब होगा? वो टहलते टहलते पलंग की पाइंती के पास रुका, नज़र खिड़की से आती रोशनी पे मरकूज की। अगर वो पुलिस को मुलव्विस करता तो पुलिस पहला सवाल पूछती कि और 4 दिन बाद उस एक पल में डूबती शाम की निरगु रोशनी देखते हुए वान फाते के जहन में बिजली का कूंदा सा लपका कि ये किला किसका है? ओह, वो किला किसका है? फाते ने तासुब से माथे को छुआ।
اوہ نو، سن باؤ نے قلعے کے اندر کچھ نہیں چھپایا تھا، اس نے اس قلعے کو چھپا رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سن باؤ کی رنگت مجھے دیکھتے ہی زرد ہو گئی تھی، مگر جب میں نے سپاہیوں کو اندر سے مشکوک شے لانے کو کہا اور وہ کچھ نہ لا سکے تو وہ مطمئن ہو گیا۔ پہلے وہ سمجھا تھا کہ میں اس قلعے کو پکڑ چکا ہوں، وہ قلعہ بذات خود خفیہ شے تھی، ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ لوگوں نے یہ معلوم نہیں کروایا کہ وہ قلعہ کس کا تھا؟ نہیں، کیونکہ 15ویں صدی میں لینڈ اونرشپ کے قوانین مختلف ہیں۔ ہم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ وہ قلعہ سن باؤ کا تھا، لیکن اگر تم 21ویں صدی کے تناظر سے دیکھو تو پہلا سوال بنتا ہے کہ جائے واردات کا مالک کون ہے؟ وہ افسوس سے سر نفے میں ہلا رہا تھا۔ ایڈم کے بے رونق چہرے پہ بالآخر چمک در آئی۔ ارے واہ، ہم نے اتنا بڑا معاملہ حل کرنے میں آپ کو مدد دی ہے۔ مان فاتح نے ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالی اور کندھے جھکائے۔ میں ویسے بھی معلوم کر لیتا، کتنا اچھا ہو کہ تم دونوں اس وقت اپنے معاملے حل کرنے پہ توجہ دو۔ باری باری دونوں پہ ایک اچڑتی نے نظر ڈالی اور سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تالیہ نے دائیں ابرو اٹھا کے اسے جاتے دیکھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیکار ہو چکے ہیں؟ کیا غلط سمجھتے ہیں؟ تالیہ گھورتی نظر اس پہ ڈالی اور لحاف مٹھیوں میں دبوچ کے پرے پھینکا۔ میرے پاس صرف ایک چیز بچی ہے بچانے کو، وہ میری اصل دنیا ہے، KL کی تالیہ مراد کی دنیا۔ مجھے اپنی دنیا واپس چاہیے، میں ہار نہیں مانوں گی۔ وہ بستر سے اتری اور پیر جوتوں میں ڈالے، اسے اپنے غم سے خود کو خود ہی نکالنا تھا۔ اتوار 22 جنوری، جونکر اسٹریٹ، ملاقہ۔ وہ بینچ سے اٹھی اور بے مقصد انداز میں سڑک کنارے چلنے لگی۔ دونوں اطراف کی دکانیں پر رونق اور گاہکوں سے بھری تھی۔ شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہی تھی۔ سر پہ اسکارف لپیٹے خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی وہ قدم اٹھانے لگی۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اپنی اس دنیا کے لیے وہ واپس آئی تھی، اس دنیا کے لیے اس نے ساری اداکاری کی تھی، اور یہاں آ کے معلوم ہوا تھا کہ اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے 2 سڑکوں کے سنگم پہ آ رکی تھی۔ وسط چوک پہ بھورے رنگ کا گھنٹا گھر کھڑا تھا جو اندھیرے میں زرد روشنیوں سے سجا بے حد خوبصورت نظر آتا تھا۔ وہ ویران نظروں سے اس پہ لگی گھڑی کو دیکھے گئی۔ وقت نے سب کچھ چھین لیا تھا اس سے، چند لمحوں کی غلطی نے صدیوں کی سزا دے ڈالی تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ مراد راجہ اپنے نیم روشن دیوان خانے میں کھڑا تھا۔ مان فاتح اس کے مقابل موجود تھا، ایسے کہ دونوں کے درمیان ایک میز تھی اور دونوں سنجیدہ لگتے تھے۔ میں نے معلوم کر لیا کہ سن باؤ کس شے کو چھپانا چاہ رہا تھا۔ ہم ایک دفعہ پھر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے جا رہے ہیں، وہ رازداری سے کہہ رہا تھا۔ وہ شے کیا ہے آپ خود دیکھ لیں گے راجہ، اس کا انداز مبہم تھا۔ بس مجھ پہ اعتماد کریں۔ مراد کا چہرہ تاریکی میں تھا، مگر اتنا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مطمئن ہے۔ شاہی قبا میں ملبوس، ماتھے پہ سرخ پٹی باندھے، ہاتھ کمر پہ باندھے، وہ ہمیشہ کی طرح باروم نظر آ رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ تم سن باؤ کا پتہ صاف کر دو گے؟ یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دے۔ راجہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے بھی چھوڑا تھا، خدا کا شکر ہے کہ سن باؤ نے آقا کو کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ نہیں بتائے گا، بے فکر رہیے۔ مگر وان فاتح نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آدم کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وقت کی چابی بنانے کا کوئی کلیہ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ جس چابی کے ذریعے تم لوگ آئے ہو وہ تمہارے شکار باز کی تھی، مجھے نہیں واپس بھیجنے کے لیے نئی چابی بنانی پڑے گی۔ اور آدم کا کہنا ہے کہ آپ وہ نہیں بنائیں گے۔ فاتح چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتا ہوا آدمی مایوسی کے علاوہ کیا کہے گا؟ مراد جھک کے میز پہ پھیلے نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ یعنی آپ چابی بنا دیں گے؟ بالکل، میں نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کروں گا، مگر میری ایک اور شرط بھی ہے۔ مراد سیدھا ہوا اور فاتح کو دیکھ کے مسکرایا۔ نیم اندھیر کمرے کے کونے میں چلتی واحد مشل نے ماحول کو عجیب پراسرار بنا رکھا تھا۔ نئی شرط؟ راجہ، ہمارا اور آپ کا معاملہ پہلے سے طے پا چکا ہے، وہ بہت ضبط سے بولا۔ چابی کے بدلے تخت؟ کیا تم اس آدمی سے ایسے بات کرو گے جو تمہیں تمہاری دنیا میں بھیجنے کی واحد امید ہے؟ فاتح نے تلخ گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیا۔ آپ شرط بتائیے۔ تم نے میری بیٹی سے خفیہ طور پہ نکاح کیا تھا، اس کی ایک نقل یان سوفو کے پاس تھی، باقی 2 نقول شہزادی تاشا اور تمہارے پاس تھی۔ مجھے تمہاری نقل چاہیے۔ فاتح کے ابرو تعجب سے کٹھے ہوئے۔ وہ ایک خطرناک کاغذ ہے، اس کو شہزادی کے خلاف استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی شرط بتا دی ہے۔ مراد واپس نقشے پہ جھکا اور چند مقامات پہ لکیریں کھینچنے لگا۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، ہمیں مرحوم سلطان کے بیٹوں کو پیغام بھیج دینا چاہیے۔ ہم بغاوت کے لیے تیار ہیں، میں تخت پہ بیٹھوں گا تو تمہیں چابی ملے گی۔ مگر فاتح نے بدقت ضبط کر کے آواز دھیمی کی۔ مگر راجہ، ہماری ساری سودے بازی آدم کی دوا کے لیے تھی۔
میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک ماہ کی میعاد میں آپ کے لیے کام کروں گا اور آپ کو تخت کے قریب لے جاؤں گا۔ آپ فوراً سلطان نہیں بنیں گے، پہلے مرحوم سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہوں گے، پھر ان کو ہٹانے میں کچھ وقت لگے گا، اس کے بعد آپ سلطان بنیں گے، جبکہ آدم اور مجھے واپس جانا ہے۔ وہ رکا اور گہری سانس لی۔ یا شاید آپ چاہتے ہیں کہ میں واپس نہ جاؤں؟ تم عقل مند آدمی ہو فاتح، اس لیے اپنے دوست کی دوا کی بجائے میرے تخت کی فکر کرو۔ تمہیں واپس جانے سے پہلے مجھے تخت پہ بٹھانا ہوگا، حتمی انداز میں کہہ کے مراد نے نقشہ لپیٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فاتح ضبط کے گھونٹ بھرتا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ یہ طے تھا کہ بندہارا مراد راجہ کے وعدے اور اقوال صدق سے خالی تھے۔ فاتح کو دیوان خانے میں چھوڑ کے مراد راجہ اپنے دربار کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بندہارا کے محل کا دربار تھا اور گو کہ یہ مرسل شاہ کے سلطنت محل جیسا عالی شان نہ تھا، مگر اس کے دفتری کاموں کے لیے کافی تھا۔ روز اس وقت یہاں درباریوں اور اعلیٰ افسران کی موجودگی لازم ہوتی تھی، لیکن آج دربار خالی پڑا تھا۔ مراد بغلی دروازے سے اندر آیا تو ٹھٹکا۔ دربار میں کوئی ذی نفس نظر نہیں آتا تھا، پنکھ جھلنے والے غلام اور دربان تک موجود نہ تھے۔ کس کی ہمت تھی اس کے افسران کو ابھی تک باہر کھڑا رکھنے کی؟ وہ برہمی سے دربان کو آواز دینے لگا، لیکن پھر اسے نظر آ گیا کہ یہ کس کی ہمت ہو سکتی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، مراد کی طرف پشت اور دھوپ کی طرف چہرہ تھا۔ کامدار جامنی لباس پہنے، بالوں کو آدھا باندھ کے سر پہ تاج سجائے، وہ باہر دیکھتی گمسم نظر آ رہی تھی۔ آج 5 روز بعد اسے مراد نے کمرے سے باہر دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی، ایسے کہ چہرے پہ اب بھی دھوپ پڑ رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں سلطان نے کیا کیا ہے؟ اس کا انداز کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ مراد نے نرمی سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے۔ میں جانتا ہوں تم اس بچے کی موت سے۔ ہماری دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے باپا کہ پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی مسکرا کے گویا ہوئی۔ مرسل شاہ کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ ایک کم عقل، عیاش اور بے حس آدمی ہے۔ 5 دن پہلے مجھے معلوم ہوا کہ وہ شاطر اور سفاک بھی ہے۔ اسی غم نے مجھے گرا دیا، لیکن میں غلط تھی۔ میرا پہلا تاثر درست تھا، وہ سفاک ہو سکتا ہے، شاطر نہیں۔ مراد کے ہاتھ دھیرے سے اس کے کندھوں سے ہٹے۔ اسے معلوم تھا تالیہ کے اگلے الفاظ کیا ہوں گے۔ یہ شاطر پن اس میں کسی اور نے ڈالا ہے تاشا۔ اسے میری آخری شرط کو پورا کرنے کا راستہ آپ نے دکھایا تھا، ہے نا؟ نظریں مراد کی آنکھوں پہ جمی تھی اور لب سرگوشی میں حرکت کر رہے تھے۔ آپ نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو مار دے۔ اتنی عقل مرسل شاہ میں خود سے نہ تھی۔ یوں آپ نے اس کا اعتماد بھی جیت لیا اور اپنے تخت کے راستے میں حائل ایک ننھے جانشین کو بھی ہٹا دیا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس نے میری شرائط پوری کر دی ہیں۔ تاشا، میری جگہ اگر باپا، اس نے نرمی سے مراد کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سمجھ کے سر ہلایا۔ آپ نے جو کیا مجھے اس کا دکھ ہے، مگر آپ نے صحیح کیا۔ تخت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ مراد نے گہری سانس لی اور ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تمہیں اس شادی نہیں کرنی پڑے گی، ہم بہت جلد اس کا تخت الٹ دیں گے، پھر تم اور میں، ہم دونوں ملاقہ کے حکمران ہوں گے۔ وہ مسکرا دی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ یہ رہا وہ نکاح نامہ جو آپ نے مانگا تھا۔ اس نے کھڑکی کے منڈیر پہ رکھا رول شدہ کاغذ مراد کی طرف بڑھایا۔ میں ملاقہ پہ حکومت کرنے واپس آئی ہوں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ مراد نے کاغذ لیا اور کھلے دل سے مسکرایا۔ تم پوچھو گی نہیں کہ میں اس کا کیا کروں گا؟ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ تالیہ کی مسکراتی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی جسے مراد راجہ نہیں پہچانتا تھا۔ لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھانا ہے، ایڈم کی دوا اور فاتح کی چابی۔ مجھے یاد ہے، میں دوا کی ترکیب تمہارے پاس لانے ہی والا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے تمام اجزائے تراکیبی پہنچا دیے ہیں، تم اور آدم دوا بنانا شروع کر سکتے ہو۔ مراد نے پیٹی سے ایک کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ آپ اسے خود نہیں بنائیں گے، یہ جادو نہیں ہے، دوا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے سارا دن ساری رات مجھے اس کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ میں نہیں کر سکتا۔ مجھے بغاوت کی تیاری کرنی ہے، تم اسے اپنے دوست کے لیے خود بھی بنا سکتی ہو۔ تالیہ کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ اس نے مسکرا کے سر ہلایا، تعظیم پیش کی اور کاغذ لیے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک مراد راجہ تنہا کھڑا رہا۔ اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں الجھا تھا۔ عارف آیا اور خنخارا تو وہ چونکا۔ راجہ، آپ نے وہ ترکیب شہزادی کو دے دی؟ اس نے کھڑکی سے باہر دھوپ سے چمکتے دالان کو دیکھتے ہوئے انکارا بھرا۔ عارف نے آواز دھیمی کی۔ جب شہزادی کو علم ہوگا کہ یہ اصل ترکیب نہیں ہے تو وہ بہت واویلا کرے گی۔ اسے کبھی علم نہیں ہوگا عارف۔ مراد نے چہرہ موڑ کے اطمینان سے اسے دیکھا۔ میرے علاوہ سارے ملاقہ میں ایسا کوئی جادوگر نہیں ہے جس کے پاس اصل ترکیب ہو۔ اگر آپ نے ان کو غلط ترکیب دینی تھی تو درست اجزائے ترکیبی کیوں بتائے؟
تب میرا خیال تھا میں اس کے لیے دوا بنا دوں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ ٹھیک ہو گیا تو مجھے چابی بنانی پڑے گی، بجا فرمایا راجا۔ پھر عارف کو خیال گزرا، لیکن یہ غلط دوا اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ مراد نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ وہ اس نوجوان کا قصہ تمام کر دے گی۔ پھر تخت کے زینے چڑھتے ہوئے اس نے ہدایت دی، تاشا کو دوا بنانے کا سامان تہ خانے میں اکٹھا کر کے دے دو۔ بظاہر اس کے کسی حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہونی چاہیے۔ عارف نے اس بات میں سر ہلایا اور واپس مڑ گیا۔ دربار کے لگنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ رات اپنے سیاہ پر پھیلائے قدیم ملاقہ کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ آج آسمان پہ تاریک بادل چھائے تھے جو پانی کے بوجھ سے لدے تھے۔ جیسے ہی شہر کے مکین سونے چلے گئے، ان بادلوں سے مزید بوجھ سہارا نہ گیا۔ پہلے تیز ہوا چلی، پھر زور زور سے بجلی کڑکنے لگی۔ بادلوں کی گرج چمک اور خوفناک آواز نے سارے شہر کو خوف کو مبتلا کر دیا تھا۔ سلطان مرسل شاہ کی آنکھ اسی آواز سے کھلی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائی، اوپر چھت پہ لگے فانوس کی مشعلیں بجھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہ کھڑکیاں بند کر کے سونے کا عادی تھا، مگر کوئی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، شاید ہوا سے فانوس بجا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ محافظ کمرے کے باہر ہوتے تھے، اس لیے ان کو آواز دے کر بلانا ہوتا تھا۔ مرسل نے لب کھولے تو اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ میں کچھ ہے، لوہے کا ٹکڑا جو اس کے دانتوں کے درمیان پھنسا ہے، جس کے باعث وہ آواز نہیں نکال سکتا۔ اس کے اعصاب دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگے۔ اس نے تیزی سے ہاتھ اٹھانے چاہے، مگر ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے۔ پیر ہلانے چاہے، وہ بھی جکڑے ہوئے تھے۔ منہ سے گھوں گھاں کے سوا آواز نہیں نکلتی تھی۔ مرسل نے گردن تکیے پہ ادھر ادھر ماری، مگر بے سود۔ خوف اس کے سارے وجود پہ چھانے لگا۔ پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنا چاہا، اور تب اسے وہ چہرہ پہلی دفعہ نظر آیا۔ سر پہ سیاہ ٹوپی اور نیچے سیاہ پاجامہ کرتا پہنے، وہ بازو سینے پہ لپیٹے اس کے سرہانے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ مرسل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ حیرانی ہوئی مجھے یہاں دیکھ کے۔ اوہ، تمہیں لگا میں تمہارے کمرے میں صرف دلہن بن کے آؤں گی؟ وہ اس کے قریب فرش پہ پنجوں کے بل بیٹھی اور چہرہ اس کے اوپر جھکایا۔ مگر وہ کیا ہے کہ میں ان نازک شہزادیوں میں سے نہیں ہوں جو سلطان کی دلہن بننے کا خواب دیکھتی ہیں۔ میرے خواب کچھ دوسرے تھے۔ مرسل نے پوری قوت سے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور گردن دائیں بائیں ہلائی۔ تالیہ نے ایک دم تیزی سے حرکت کی اور ایک چمکدار تیز چاقو اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ مرسل کے جسم کی پھڑپھڑاہٹ تھم گئی، سانس بھی تھم گیا۔ تاشا کو اس وقت صرف ایک چیز واپس چاہیے، اس کی دنیا، اور اگر اس کے لیے اسے تمہاری گردن پہ چھری بھی چلانی پڑی تو وہ چلا سکتی ہے۔ مرسل شاہ کے ماتھے پہ پسینہ پھوٹ رہا تھا، خوف اس کے سارے وجود کو جکڑے ہوئے تھا۔ ایسے ہی خنجر سے تم نے اس بچے کو مارا تھا نا، اور اس خون کو میرے سر ڈال دیا؟ اس کے سرانے پہ جھکے وہ گھر آئی۔ میں نے وہ شرائط اس لیے رکھی تھی تاکہ تم جان لو کہ تم میرے قابل نہیں، مگر تم نے ایک بچے کو مار ڈالا۔ کیا اس کو بھی ایسے باندھا تھا، ایسے بے بس کیا تھا؟ مرسل نے خوف سے نفی میں گردن ہلانا چاہی، مگر جسم نے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اس کا خون کہاں سے نکالا تھا؟ گردن سے۔ تمہیں ویسے ہی ذبح کروں؟ مجھے بتانا کیسا لگتا ہے؟ مرسل نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ چاقو کا ٹھنڈا پھل اسے گردن پہ محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اسے تمہاری گردن پہ نہیں چلاؤں گی، بلکہ میں تمہیں ایک موقع دوں گی۔ مرسل نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ وہ وہی زمین پہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہی تھی، تم صبح ہوتے ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دو گے، ورنہ ہر رات میں تمہیں ملنے آؤں گی، اسی طرح، بالکل اسی طرح۔ اور جانتے ہو میں کیا کروں گی؟ اس نے خنجر گردن سے ہٹایا اور اس کے بالوں کی ایک لٹ پکڑی، پھر زور سے اسے کاٹ ڈالا۔ میں ہر رات تمہارے بالوں کا کچھ حصہ کاٹ کے تمہارے سینے پہ رکھ جاؤں گی۔ اس نے کٹے ہوئے بال اس کے سینے پہ رکھے اور پیچھے ہوئی۔ مضحکہ خیز بات لگتی ہے نا؟ مگر زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ جب روز درجنوں محافظوں کے نرغے میں سو گے، خوف سے نیند بھی نہیں آئے گی، محل کی حفاظت بڑھا دو گے، پھر بھی ہر صبح اٹھو گے تو تمہاری یہ کٹی ہوئی لٹ تمہارے سینے پہ پڑی ہوگی۔ وہ سرگوشی میں بولتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اور میں ہر صبح تمہیں احساس ہوگا کہ میرا خنجر تمہاری گردن کے کتنا قریب تھا۔ ہر رات میں تمہاری جان بخشا کروں گی، لیکن اگر تم نے یہ شادی والا ناٹک ختم نہ کیا تو کسی روز یہ خنجر تمہاری شہ رگ پہ چل بھی سکتا ہے۔ خنجر واپس میان میں اڑسا اور اپنی ہتھیلی اس کے قریب لائی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ہتھیلی میں سیاہ رومال ہے۔ اس نے دائیں بائیں گردن مارنا چاہی، مگر وہ بھیگا رومال سختی سے اس کی ناک پہ جما چکی تھی۔ مرسل شاہ کا ذہن چند لمحوں میں تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو سارے کمرے میں روشنی تھی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہو کے اٹھ بیٹھا اور اپنی کلائیوں کو چھوا۔ وہ آزاد تھے، ان پہ رسیوں کا نشان تک نہ تھا، نہ ہی کمرے کی کوئی شے ہلی ہوئی تھی۔ وہ بستر سے اترا اور اپنی گردن جھاڑی۔ بالوں کی کوئی لٹ، کوئی کٹے ہوئے بال وہاں نہ تھے۔ کھڑکی بھی اندر سے بند تھی۔ مرسل بھاگ کے کھڑکیوں تک گیا اور ایک ایک کنڈی دیکھی۔
सब मुकफल थी। वो जोर से चिल्ला के सिपाहियों को बुलाने लगा। चंद सानियों में सब दौड़े चले आए। मेरे कमरे में रात को कौन आया था? सोते रहते हो तुम लोग? वो लाल चेहरे के साथ कह रहा था। देखो, ढूंढो, वो कहाँ से आया था? आई थी कहने की जुर्रत उसमें ना थी। एक औरत उसके हाथ पैर बांध के चली गई। उसने अपनी कलाइयों को सुलाया। सिपाही सारे में फैल गए। ख्वाब गाँव और आसपास के कमरे चेक किए, हर जगह की तलाशी ली, फिर वापस आया और इतला दी, आका कोई नहीं आया रात को, किसी के आने का सुराग तक नहीं है। फिर उसने मुहाफिज ने डरते डरते सर उठाया। शायद आका ने कोई बुरा ख्वाब देखा हो। मिर्सल ने हाथ चला के उसे दफा होने को कहा। वो सब चले गए तो वो आईने के सामने आया। गहरे सांस लिए, उसकी रंगत बहाल होने लगी। शायद वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। शहजादी ताशा सी भयानक हरकत कैसे कर सकती हैं? वो अपने अक्स को देखते हुए नफी में सर हिला रहा था। एहसाब नॉर्मल होने लगे और तब उसने आईने में देखा। उसकी सामने वाली लिट छोटी थी, जैसे नीचे सिरे से खंजर के वार से काट डाली गई हो। मिर्सल के कंधे ढीले पड़ गए और रंगत एक दफा फिर सफ़ेद पड़ने लगी। इतवार 22 जनवरी, जॉन्कर स्ट्रीट, मलाका। वो अब घंटा घर के सामने खड़ी थी। गर्दन उठाए खाली खाली नजरों से घड़ियाल को देख रही थी। उसकी सुइयां रात गहरी होने का इशारा कर रही थी। उस दुनिया में वापस आने के इरादे ने उसे कितना बेखौफ बना दिया था। मिर्सल ने उस बच्चे को मारा था, तालिया ने नहीं। खुद को ये यकीन दिला कि वह मिर्सल शाह को डराने गई थी और ये सब उसकी तवक्को से ज़्यादा आसानी से हो गया था। या शायद वो इंतहाई हद तक बेखौफ हो चुकी थी। उसने खुद को संभाल लिया था। एक मुराद था जिसके लिए वो वापस कदे मलाका गई थी। एडम को दवा मिल जाएगी और वो अपने बाप के साथ रह लेगी। KL की किसी जेल में सड़ने से ये बेहतर था। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि मुराद और मिर्सल दोनों ने मिल के उस बच्चे को मारा था, तब से उसे कदीम मलाका अजनबी लगने लगा था। उसने तय कर लिया था कि वो वापस KL जाएगी। फातेह और एडम उसके लिए बहुत थे। वो दोनों उसके साथ होंगे तो अपनी दुनिया के इल्ज़ामात का सामना करना आसान होगा। लेकिन घड़ियाल को देखते हुए उसकी आंखें फिर से भीगने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसे यकीन आने लगा वो दोनों उसके साथ नहीं थे। वो उन दोनों को वक्त के उस चक्कर में खो चुकी थी। अब वो क्या करे? ये दुनिया भी अपनी नहीं रही थी। अब यहाँ से वो कहाँ जाए? बंदहारा के महल के कुतुब खाने में दरवाजे की चिड़चिड़ाहट सुनाई दी तो सारे में छाई मुकद्दस खामोशी टूट गई। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता एडम बाहर निकल रहा था। बैसाखी के सहारे चलता, सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस, सर पे टोपी जमाए वो कदम उठा रहा था जैसे एक नए दिन के आगाज़ के लिए तैयार हुआ हो। अलबत्ता चेहरे की नकाहत बरकरार थी। वो बैसाखी से टक टक चलता आगे आया तो ठहरा कुतुब खाने में ऐन सामने किताबों के एक रैक के साथ। कुर्सी पे फातेह बैठा था। उसकी मेज़ पे मोमबत्ती जल रही थी और वो एक कागज़ पे झुका कुछ लिख रहा था। उसने सुरमई कुर्ते के आस्तीन चढ़ा रखे थे और शेव हल्की बढ़ी थी, गोया वो पूरी रात से उधर था। एडम छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया। वो सर झुकाए लकीरें खींच रहा था। एडम को नखारा, सर, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी बैसाखी की आवाज़ नहीं सुनी? उसने सर उठाए बगैर कहा। ओह, शायद जिन चीज़ों की आदत हो जाए उनकी मौजूदगी का एहसास कम हो जाता है। उसने कुर्सी खींची, बैसाखी रखी और फातेह के मुकाबिल बैठा। आपको कौन सा काम इतना मसरूफ़ रखे हुए है? वान फातेह ने नज़रें उठाई, फिर मुस्कुराया। मुस्कुराने से उसकी आंखों की गिर्द लकीरें नज़र आती थी, चेहरे पे थकान थी, मगर लगता था उसकी हिम्मत नहीं टूटी। मैं हम तीनों को बाहिफाजत यहाँ से निकालने का लाहेअमल तरतीब दे रहा हूँ। आपको वाकई लगता है हम यहाँ से निकल सकेंगे? एडम बेयकीन सा लगता था। नीम अंधेर कुतुब खाने की सारी किताबें चौंक के उनकी तरफ मतवज्जे हुई। इस दुनिया में मोजज़े नहीं होते एडम। यहाँ कॉज और एक्शन का कानून राज है। कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। मुझे भी करना चाहिए था, मगर मैं जल्दी हिम्मत हार जाने वालों में से हूँ। तुमने किया तो है बहुत कुछ। तुम स्टार रिपोर्टर बन चुके हो तो सही की, बन चुके थे हमारी दुनिया में। मैं करियर की बात नहीं कर रहा। एडम ने टोपी उतार के मेज़ पे रखी तो उसके बाल नजर आने लगे। वो कहीं कहीं से झड़ गए थे और कहीं से सफ़ेद हो रहे थे। फिर वो चौंका। एडम और कतार दर कतार पढ़े रैक्स को देख रहा था। उसको नहीं मालूम था कि दाएं तरफ की किताबें और बाएं तरफ की किताबें और सामने रखी किताबें और पीछे रखी किताबें सब अपने अपने सांस रोके उसका जवाब सुनने की मुंतज़िर थी। मुझे किसी को बताना चाहिए था कि मेरा दिल मलाका में क्यों खाली हो गया था, मगर मैं हिम्मत नहीं कर सका। फातेह के लिखते हाथ रुक गए। चल लम्हे तक उसने चेहरा नहीं उठाया। हाँ, तुम्हें बताना चाहिए था। उसके जवाब पे एडम चौंका। किताबों ने भी ठटक के नज़रों का रुख फातेह की तरफ मोड़ा जो सादगी से कह रहा था, हम जिसके बारे में जो महसूस करते हैं उसका एहसास सामने वाले को दिलाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कॉज के बगैर कोई एक्शन वजूद में नहीं आता।
میز پہ جلتی موم بتی کے شعلے سے موم کا انسو ٹپکا اور کنارے پہ لڑکتا گیا، پھر میز بوس ہوتے ہی وہیں جم گیا، ہمیشہ کے لیے امر۔ آپ تو کہتے تھے یہ میری لو سیلف اسٹیم ہے، محبت نہیں۔ ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں غلط تھا، تمہارے جذبے نے وقت کا امتحان سہا اور یہ کم نہیں ہوا، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس نے گہری سانس لی، قلم رکھا اور پیچھے ہوتے ہوئے ایڈم کو سنجیدگی سے دیکھا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اب اس سب کا وقت گزر چکا ہے۔ کتابوں نے اداسی سے پلکیں جھکا دی، وہ انکہی باتوں کے مطلب سے آشنا تھی، ان کو راز چھپانے کی عادت تھی۔ آپ نے ان سے شادی کیوں کی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ آج وہ ساری شکایتیں کرنا چاہتا تھا، جانے اسے پھر موقع ملے نہ ملے۔ ریک میں سجی کتابوں نے دم ساتھ دیا، سب کی نظریں نیم اندھیر کتب خانے کی میز کے دونوں کناروں پہ بیٹھے دو اشخاص پہ جمی تھی۔ فاتح چند لمحے خاموش رہا، جیسے ایڈم کے سوال کا جواب مہذب طریقے سے دینے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں نے یہ سب اسے مرسل شاہ سے شادی سے بچانے کے لیے کیا تھا اور ہمیں ملکہ کی مدد چاہیے تھی، لیکن اب تو سارے جواز ختم ہو چکے ہیں، پھر آپ نے اس تعلق کو ختم کیوں نہیں کیا؟ میں نہیں کر سکتا، اس نے ایڈم کو دیکھتے ہوئے سادگی سے شانے اچکائے۔ شاید کبھی کرنا ہی نہیں تھا۔ ایڈم نے نڈھال انداز میں سر جھکا دیا، اس نے اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ اگر ہم واپس چلے گئے تو کیا آپ اس تعلق کو قائم رکھیں گے؟ کتب خانے میں اتنا گہرا سناٹا چھایا تھا کہ کتابوں کے سانس لینے کی آواز تک نہ آتی تھی۔ ایڈم، اگر مجھے یہ تعلق ختم کرنا ہوتا تو میں اس کے ساتھ واپس کیوں آتا؟ میں اسے اپنی دنیا میں واپس لے جانے پہ زور کیوں دیتا؟ قدیم صفات نے گہری سانس خارج کی۔ کیا آپ نے یہ بات چیتالیہ کو بتائی ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیا کبھی کسی عورت نے اتنی آسانی سے وہ کہا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے؟ اسے لگتا ہے اگر وہ میرے ساتھ رہے گی تو وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکے گی، لوگ اس کو گھر توڑنے والی اور اسرا کی قاتل سمجھیں گے۔ کیا اس سے پہلے آپ دونوں نے مشکل فیصلے نہیں کیے؟ ایڈم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا، اس کی بات پہ فاتح چپ رہ گیا۔ کتب خانے کی کتابوں نے تمسخرانہ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن مجھ سے تعلق تالیہ کے لیے مزید مشکلات لائے گا۔ کیا انہوں نے اس سے بڑی مشکلات نہیں دیکھ رکھی؟ تابو کی نگاہوں میں اب دلچسپی در آئی تھی، وہ ریکس کے درمیان سے گردن نکال نکال کے اس کا مکالمہ سن رہی تھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں چیتالیہ کی خوشی چاہتا ہوں، وہ آگے ہوا اور زور دے کر کہنے لگا۔ میں ان کو اپنے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کہ اب دیر ہو چکی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرے اوپر ہمیشہ آپ کو منتخب کریں گی، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو بتائیے کہ آپ دونوں اب بھی ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں کے ایل میں۔ ان کو واپس لے جانے کے لیے کوئی خواب تو دکھائیے۔ تم یہ سب دل سے کہہ رہے ہو؟ ایڈم بن محمد عرصہ ہوا چیتالیہ سے دستبردار ہو چکا ہے۔ ایڈم شاید ان کی خوشی دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہ رہے، لیکن یہ خیال کہ وہ خوش ہیں ایڈم کے لیے کافی ہوگا۔ پھر وہ بیساکھی کے سہارے اٹھا اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، جانے اس نے کس چیز کے لیے افسوس کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا وان فاتح کہ میں واپس جا سکوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ مراد راجہ کی دوا سے میں ٹھیک ہو سکوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں واپس ضرور جائیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ ہم تینوں واپس جائیں گے ایڈم، اس نے زور دے کر کہا، اور مراد راجہ کی دوا ضرور اثر کرے گی۔ مجھے کوئی دوا نہیں بچا سکتی، ایڈم نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا، کیونکہ آپ نے مجھے سکھایا تھا کہ جو ہمیں خود کرنا آتا ہے صرف وہی ہماری جان بچاتا ہے۔ اور تمہیں کیا کرنا آتا ہے؟ وہ سوگواریت سے مسکرایا۔ مجھے کتابیں پڑھنی آتی ہیں۔ پھر گردن موڑ کے خاموش رکھے ریکس کو دیکھا۔ اور وہ ابھی مجھے بلا رہی ہیں؟ کیا؟ فاتح نے تعجب سے ابرو اٹھایا۔ کیوں؟ آپ کو لگا یہ کتابیں مردہ ہیں؟ وہ مسکرایا۔ یہ جیتی جاگتی سانس لیتی کتابیں، ورنہ مردہ چیز سے کوئی کیسے جینے کا راستہ سیکھ سکتا ہے؟ جب میں سوتا ہوں ساتھ والے کمرے میں تو مجھے لگتا ہے یہ مجھے آواز دے کر بلا رہی ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو بھی مجھ سے اتنی محبت ہے جتنی مجھے ان سے۔ ایڈم، فاتح نے تعصب سے اسے دیکھا۔ نہیں سر، میں نے اتنے دن ضائع کیے ہیں، میں اتنے دن کتابیں نہیں پڑھ سکا۔ اگر یہ میری زندگی کے آخری دن ہے تو میں انہیں کتابوں کے سہارے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے شاہی مورخ کے عہدے سے آج صبح استعفیٰ دے دیا ہے۔ وہ مڑا اور بیساکھی کے سہارے چلتا ہوا شمالی کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پڑے ریک اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ فاتح نے ترہم سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ بیماری کے باعث چیزیں تصور کرنے لگا تھا، یقیناً ایسا ہی تھا، ورنہ کتابیں کہاں کسی کو آوازیں دے سکتی ہیں۔ جواب میں کتابوں نے اسے اسی ترہم سے دیکھا اور پھر ان سب کی نظریں ایڈم کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ان کی طرف آ رہا تھا، کتب خانے کی ساری کتابوں کے چہروں پہ مسرت آن ٹھہری۔ اتنے دن سے وہ اسے بلا رہی تھی، بالآخر وہ ان کی سن چکا تھا۔ ویسے تو ان کے پاس اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے کچھ خاص ہوتا تھا، اس کے دل کو ڈھارس دینے یا اس کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، لیکن آج ایڈم بن محمد کے لیے ان کے پاس کچھ اور بھی تھا۔
یہ چوتھی صبح تھی جب مرسل شاہ نے محل کی حفاظت بڑھا دی تھی۔ سینکڑوں پہرے دار دروازوں پہ پہرا دے رہے تھے۔ اس کی خوابگاہ کی کھڑکیوں کے آگے لوہے کی سلاخیں لگائی گئی تھی، غرض کوئی چڑیا کا بچہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ آدھی رات تک مرسل کو خوف کے مارے نیند نہ آتی تھی۔ وہ خنجر تکیے تلے رکھ کے سوتا تھا۔ کمرے میں مسلسل 2 پہرے دار اس کے اوپر پہرا دیتے تھے۔ کبھی وہ وحشت کے مارے ان کو نکال دیتا، کبھی واپس بلا لیتا۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتا۔ فجر کے قریب نیند آتی اور پھر صبح میں جب وہ جاگتا تو محسوس ہوتا کہ اس کی گردن پہ کچھ رکھا ہے۔ وہ چونک کے اسے جھاڑتا تو بالوں کی ایک تازہ کٹی ہوئی لٹ سینے سے نیچے فرش پہ گرتی۔ وہ تیزی سے آئینے میں اپنے بالوں کا جائزہ لیتا۔ ہر روز ایک نئی جگہ سے بال کٹے ہوئے ہوتے تھے، یعنی گزشتہ رات وہ پھر آئی تھی۔ اس کا خنجر ایک دفعہ پھر مرسل شاہ کی گردن کے اتنا قریب تھا۔ وہ ہر رات کیسے اس کے محل میں پہنچ جاتی تھی، یہ خیال اس کے سارے جسم پہ کپ کپی طاری کر دیتا۔ آج صبح وہ محل کے سبزہ زار میں فوارے کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے، شاہی کباب پہن رکھی تھی، سر کی پگڑی سے سونے کی تاروں سے بنی لڑیاں نیچے گرتی کندھے تک آتی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ گھنے درختوں کے باعث فوارے کے حوض کا پانی سبز نظر آتا تھا۔ اس کے 2 خاص مشیر عقب میں کھڑے تھے، وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ پھر انتظار ختم ہوا اور 2 سپاہیوں کی میت میں ایک آدمی آگے آیا۔ آقا، مورخ آ چکا ہے۔ مرسل شاہ دھیرے سے مڑا اور سامنے کھڑے نوجوان کو تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ وہ سادہ پوشاک پہنے ہوئے تھا اور کندھے پہ ایک تھیلا تھا۔ یہ آدم بن محمد تو نہیں ہے؟ مرسل نے سوالیہ نظروں سے مشیر کو دیکھا۔ آقا، آدم بن محمد نے کل استعفیٰ دے دیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، شاید ہی 2-4 روز جی پائے۔ شہزادی تاشا نے بھی اس کے لیے رحم کی درخواست کی ہے۔ اس مورخ کو بھی شہزادی نے ہی تلاشا اور یہاں بھیجا ہے۔ تاشا کے ذکر پہ مرسل کے تاثرات بدلے، جبڑے بھنج کے، مگر اس نے بس پہ اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو اپنا مورخ تعینات کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ شکریہ آقا، نوجوان نے سر جھکا کے کہا، پھر سیدھا ہوا اور گلہ آمیز انداز میں کہنا شروع کیا۔ آقا، وہ آدم بن محمد دراصل ایک چور ہے۔ اس نے میرا تھیلا چرایا تھا ایک سرائے میں، اور یہ بنگا رایا ملائیو میری کتاب کا نام تھا جو اس نے نقل کر کے۔ مرسل نے اکتا کے ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں یہاں اپنے مسئلے سلجھانے نہیں بلایا میں نے، تم وہ لکھو جس کا حکم میں دے رہا ہوں۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو، لکھنا شروع کرو۔ اسے اشارہ کیا۔ عبداللہ بن ابو بکر نے گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھا، پھر جلدی سے سر ہلا دیا۔ جو بتا رہا ہوں اسے خوب سن لو اور سمجھ لو۔ آج تم کتاب میں ان صفحات کا اضافہ کرو گے اور ظہر سے پہلے اسے دربار میں پڑھ کے سناؤ گے۔ دربار میں پڑھی کتاب سارے ملاقہ میں پھیل جاتی ہے۔ مرسل نے واپس رخ فوارے کی طرف موڑ لیا۔ کمر پہ ہاتھ باندھے وہ پانی کے اچھلتے قطروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لکھو کہ شہزادی کی آخری شرط پوری کرنے کے لیے مرسل شاہ نے خود اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ مورخ نے چونک کے سلطان کی پشت کو دیکھا، البتہ مشیر اور سپاہی نہیں چونکے۔ وہ سر جھکائے سپاٹ کھڑے رہے۔ سچ وہی ہوتا تھا جو سلطان کے منہ سے نکلتا تھا، مگر جب وہ خنجر سے اپنی کلائی کاٹنے لگا تو شہزادی تاشا اس کے کمرے میں آئی اور گستاخی معاف آقا، شہزادی تاشا کیسے آئی بنا اجازت؟ مورخ نے بات کاٹی تو مرسل کے ماتھے پہ بل پڑے۔ لکھ دو کہ جادو سے آئی، وہ گرجا، اور اس نے کہا کہ اس نے یہ ناممکن شرط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان انکار کر دے۔ یہ شادی ناممکن ہے۔ یوں اس نے سلطان کی جان بچا لی اور اسے خودکشی سے روک دیا۔ سلطان نے تاشا کو آزاد کر دیا اور اب ان دونوں کے راستے الگ ہیں۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ مورخ تیزی سے کاغذ پہ اہم نکات نوٹ کر رہا تھا، بار بار جھک کے درخت کے کنارے رکھی دوات میں قلم بھی ڈبوتا تھا۔ مگر آقا، وہ آپ کے کمرے میں جادو کے ذریعے آئی، اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ جادو سلطنت میں ممنوع تھا اور سلطان مرسل جادوگروں کے کتنا خلاف تھا سب جانتے تھے، پھر جادو کے لیے اس نے تاشا کو کیسے معاف کر دیا؟ مرسل ضبط سے پلٹا اور چبا چبا کے بولا، وہ کالے علم والی جادوگرنی کی طرح نہیں بلکہ کسی نورانی علم والی ساحرہ کی طرح آئی تھی۔ مورخ کی آنکھیں چمکی۔ پسونا، ایسی ساحرہ جس کا جادو خدا کا بخشا ہوتا ہے۔ ہاں یہی لکھ دو اور شکل گم کرو۔ تاشا پسونا، واہ، ایسے لگ پہ شہزادی اس کو انعام و اکرام سے ضرور نوازے گی۔ مورخ جلدی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس نے شکل گم کر لی تو مرسل نے ہاتھ جلا کے سب کو وہاں سے بھیج دیا۔ خود ایک دفعہ پھر وہ پانی کو دیکھنے لگا۔ مشیر خاص بھی تک وہاں کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے گویا ہوا، آقا، آپ ناخوش لگ رہے ہیں۔ کیونکہ میں ناخوش ہوں، وہ برہمی سے بولا۔ تو آپ نے شہزادی کو سزا کیوں نہیں دی؟ ان سے ہنسی خوشی علیحدگی کیوں اختیار کر لی؟ مرسل نے عجیب سی نظروں سے مشیر کو دیکھا۔ تاکہ شک خود پہ آنے دوں۔ کس شے کا شک؟ تمہیں کیا لگتا ہے ایک عورت مجھے یوں انکار کرے گی اور میں اسے جانے دوں گا؟ مشیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ شہزادی تاشا کو
اس کو بھی اسی بچے کے پاس بھیج دو جس کے مرنے کا اسے بہت غم ہے، مگر کسی کو ہم پہ شک نہیں ہونا چاہیے، وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا۔ مشیر نے تعظیماً سر جھکایا، پھر دھیرے سے بولا، جو حکم آقا۔ پھر وہ ہچکچایا۔ میں نے سنا ہے آج کل شہزادی زیادہ وقت بندھارا کے غیر ملکی مشیر کے ساتھ گزارتی ہیں۔ مرسل بری طرح چونکا۔ کون ہے وہ؟ وہی سیاہ کباب والا جوان جو اس دن دربار میں بولا تھا، آپ کے سامنے، جو آج کل ہر جگہ بندھارا کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس پہ نظر رکھو، مجھے دونوں کے پل پل کی خبر چاہیے۔ مرسل کے سرد آنکھوں میں انتقام کے شعلے جلنے لگے تھے۔ قدیم ملاقہ کے بازار میں معمول کی رونق اور چہل پہل تھی۔ بازار میں ایک جگہ چائے کے ڈھابے پہ مراد راجہ عوام کے درمیان بیٹھا ان کے مسائل سن رہا تھا۔ وہ عام لوگوں کے ساتھ خوش نظر آتا تھا، اس کے مداحوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ لوگ اس سے گلہ کر رہے تھے کہ کیسے سلطان کے سپاہیوں نے سونے کے پل کی تعمیر اور مچھر وغیرہ اکٹھے کرنے میں ساری دولت برباد کر دی تھی۔ وہاں سب کو سلطان سے شکوے تھے، کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ شرائط تاشا نے رکھی تھی۔ جب سے یہ خبر پھیلی کہ سلطان اور تاشا کے راستے الگ ہیں، کیونکہ تاشا نے یہ شرائط اس لیے رکھی تھی تاکہ سلطان خود عقل کرے اور انکار کر دے، تو سلطان مزید بے وقوف نظر آنے لگا تھا اور تاشا معتبر۔ اس نے سلطان کے ہاتھوں ملاقہ کے عوام کی دولت مزید ضائع ہونے سے بچا لی تھی۔ وہ تاشا پسونا کہلوائی جانے لگی تھی۔ اس وقت جب مراد لوگوں کے مسئلے سن رہا تھا، بندھارا کے محل کے تہہ خانے میں الاؤ جل رہا تھا۔ اس پہ ایک کڑاہی رکھی تھی جس میں کچھ پک رہا تھا۔ دھواں اوپر اٹھتا اور روشن دان سے باہر نکل جاتا۔ کمرے میں چند ایک موم بتیاں جلی تھی۔ تالیہ بڑی سی ڈوئی کو کڑاہی میں چلا رہی تھی اور اس اٹھتی بدبو سے منہ کے برے برے زاویے بناتی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گا، آخر یہ میری دوا ہے۔ ایڈم بیساکھی کے سہارے چلتا قریب آیا تو وہ پلٹی۔ اتنا تو میں کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ پھر اس نے میز پہ رکھے نسخے سے کچھ پڑھا اور ایک پیالے میں موجود شہ کڑاہی میں انڈیل دی۔ مایا کا رنگ بدلنے لگا۔ ہم باری باری کر لیں گے، ابھی بہت دن لگیں گے اچا تالیہ۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور ایک کرسی کھینچ کے الاؤ کے قریب لائی۔ ایڈم اس پہ بیٹھ گیا تو اس نے ایڈم کو ڈوئی تھما دی۔ تم اس دوا کو پینے سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے ایڈم، اس نے تسلی دی تھی۔ ایڈم زخمی سے مسکرایا۔ ہاں، یہ میری واحد امید ہے۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ اور کام کرنے ہیں۔ وہ ہاتھ پونچھتی دروازے کی طرف بڑھی تو ایڈم نے پکارا، اگر میں واپس نہ جا سکا تو میری ایک بات مانیں گی؟ وہ دروازے کے قریب ٹھہر گئی، پھر دھیرے سے مڑی اور شکایتی نظروں سے ایڈم کو دیکھا۔ ایسے مت کہو۔ اگر میں واپس نہ جا سکا، اس نے دہرایا، تو آپ وان فاتح کو مجبور کیجیے گا کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں اور اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوں۔ اب کیا فائدہ، وہ تو استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ہم 22 جنوری اتوار کے روز یہاں آئے تھے۔ سوموار کی صبح ان کے سیکرٹری نے استعفیٰ جمع کروانا تھا۔ وقت وہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہ واپس جاتے ہی اپنے استعفے کو خود پھاڑ سکتے ہیں۔ تالیہ ایک دم چونکی۔ اوہ، یعنی ابھی تک کوئی نقصان نہیں ہوا؟ فاتح اب بھی پارٹی چیئرمین ہے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، یس، ایڈم مسکرایا۔ اگر میں ان کو راضی کر لوں تو وہ وزیر اعظم کا الیکشن ضرور لڑیں گے۔ وہ اتنی پرجوش تھی کہ تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ وقت ابھی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلا تھا، وہ فاتح کو اس کے خوابوں سے دستبردار ہونے سے روک سکتی تھی۔ اتوار 22 جنوری، چونکر اسٹریٹ، ملاقہ۔ گھڑیال کو دیکھتے اس کے ذہن سے ایک اداس سا خیال گزرا۔ تب اسے لگا تھا وقت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وقت کب کس کے ہاتھ آیا ہے؟ اس نے شاکی نظروں سے گھڑی کے سوئیوں کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے بازار کی رونق کی طرف جا رہی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے یقین نہیں دلا پا رہی تھی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ حقیقت تھی۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ ایک خواب ہے، شاید بازار کی آوازیں اس کو جگا دیں اور سب پہلے جیسا ہو جائے، وہ دونوں اس کے واپس مل جائیں۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن جب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ فاتح کو استعفیٰ دینے سے روک سکتی تھی۔ جب سے اس نے استعفے کے بارے میں سنا تھا، اس کا دل بوجھل تھا۔ فاتح اپنے خوابوں کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ لیکن اس روز تہہ خانے میں ایڈم نے اسے امید دلائی تھی، وہ اس امید کا تعاقب کرتی۔ فاتح کے پیچھے بازار تک گئی تھی۔ اس کا ذہن پھر سے قدیم ملاقہ کی طرف جانے لگا۔ قدیم ملاقہ کا بازار معمول کی رونق سے معمور تھا۔ مراد راجہ اپنے عوام میں گھرا باتوں میں مصروف تھا اور وان فاتح ایک دکان کے ساتھ کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ کبا پہنے، سنجیدہ تاثرات چہرے پہ سجائے، وہ گاہے بگائے نظر اٹھا کے ہجوم کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ جب سے اس نے نکاح نامہ مراد کے حوالے کیا تھا، مراد نے چابی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو اس نے سوچ رکھا تھا یا کچھ اور؟ پھر جیسے ہلچل سی مچی، دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئی۔ اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ دوسری طرف سے تالیاں چڑھی آ رہی تھی۔ ہجوم دوسری جانب تھا، اس لیے مراد یہاں متوجہ نہ ہوا۔ البتہ لوگوں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔
سادہ لباس میں ملبوس وہ سفید گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھی، کوئی مصاحب یا کنیزیں ساتھ نہ تھی، وہ اکیلی تھی، پھر بھی لوگوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرا دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ دونوں ایک دکان کے چھپڑ تلے آمنے سامنے رک گئے۔ شہزادی، اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک بچہ آگے آیا اور آہستہ سے مسکرا کے بولا، تاشا پسونا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ شرما کے دکان میں واپس بھاگ گیا۔ وہ مسکرا دی اور بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مرسل شاہ نے مجھے مزید پاپولر بنا دیا ہے، انگریزی میں بولی تو وہ بھی مسکرایا۔ حالانکہ یہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ ٹی وی، مگر خبر کتنی جلدی پھیلتی ہے۔ تالیہ نے گردن دائیں بائیں گھمائی اور اس قدیم طرز کے بازار کو دیکھا۔ شاید اسی لیے یہاں سکون ہے۔ سکون تو کہیں بھی نہیں ہے شہزادی، ہر دور کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، بس شور کم ہے۔ ساتھ ہی فاتح نے ایک محتاط نظر دور موجود ہجوم پہ ڈالی۔ مراد راجہ چائے پیتا باتیں کرتا مصروف نظر آ رہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کہ مرسل شاہ نے شادی سے انکار کیسے کیا؟ تالیہ کے پلانز ہیں، تالیہ کی مرضی، اس نے مسکراہٹ دبا کے شانے اچکائے۔ میں نے اس کے ایک پہرے دار کو خرید لیا تھا، وہ ہر رات اس کے بال کاٹ دیتا تھا۔ مرسل سمجھا تھا میں وہاں آتی ہوں، وہ ڈر گیا۔ یہ کام آسان تھا، ویسے مجھے آپ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخر میں چوٹ کی جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ یعنی یہ طے ہے کہ وہ جھوٹے صفحات ایڈم نے نہیں لکھے تھے بلکہ نئے مورخ سے لکھوائے گئے تھے۔ ارد گرد سے گزرتے چند لوگ تالیہ کو مسکرا کے دیکھتے گزر رہے تھے۔ ان کی رحم دل شہزادی جب بھی بازار سے گزرتی تھی کسی کو کچھ دے کر ہی جاتی تھی۔ اس قلعے کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فاتح نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت کوشش کی مگر کوئی نہیں جانتا وہ کس کا ہے۔ کسی سرکاری دفتر میں زمین کی تفویض کا کاغذ تک نہیں ہے۔ آپ مجھے اس قلعے میں لے جائیں۔ تمہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، شاید دو دماغ زیادہ بہتر کھوج لگا سکیں۔ فاتح ایک نظر مجمع کو دیکھا اور پھر سرس بات میں لایا، میں اپنا گھوڑا لاتا ہوں۔ چند ثانیے بعد وہ دونوں آگے پیچھے وہاں سے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ مراد راجہ بظاہر لوگوں سے محو گفتگو تھا مگر کن اکیسوں سے سارا منظر بخوبی دکھائی دے رہا تھا اور اس کے چہرے پہ پھیلتی ناپسندیدگی واضح تھی۔ چند میل کا یہ فاصلہ آج جلد طے ہو گیا تھا۔ سارا راستہ وہ خاموش رہتے سوائے کسی ضروری بات کے ان کے درمیان الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ سرسبز ٹیلوں کے درمیان دور سے وہ قلعہ دکھائی دینے لگا تو تالیہ نے اپنا گھوڑا روکا اور نیچے اتری۔ پیدل چلتے ہیں، وہ اسے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی اور کم از کم اس ویران قلعے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ وہ چند ثانیے بعد خود ہی بول اٹھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے ساتھ ساتھ روش پہ چل رہے تھے۔ کیا آپ وہ سن سکتے ہیں جو مجھے کہنا ہے؟ اس نے پونی ہاتھ سے کھینچ اتاری تو سیاہ بال آزاد ہو گئے اور ہوا سے پیچھے کو اڑنے لگے۔ تم واپس نہیں جانا چاہتی؟ سرسبز اونچے نیچے ٹہلوں کے درمیان بنی خاکی روش پہ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے میں جانا چاہتی ہوں، وہ برا مان گئی۔ لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں تمہیں اس الزام سے بچا لوں گا، میں ایک وکیل بھی ہوں، تمہارا کیس لڑوں گا۔ اور خود کو بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ وہ چونکا، پھر رک گیا، لگام چھوڑ دی اور اس کی طرف پورا مڑ گیا۔ میرے اوپر صرف اثاثے چھپانے کا الزام تھا، میں نے اخلاقی جواز پہ استعفیٰ دیا تھا۔ ملیشیا میں سیاستدانوں کا اثاثے چھپانا قانوناً نہیں اخلاقاً جرم ہے، مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، پھر مجھے کیوں خود کو بچانا ہوگا؟ آپ کا استعفیٰ ابھی تک کارمن کے پاس ہے، اس نے جمع نہیں کروایا۔ وان فاتح رامزر کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے۔ تم چاہتی ہو کہ میں استعفیٰ واپس لے لوں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہ ہوں۔ فاتح نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گیا۔ روش سامنے قلعے تک ختم ہوتی تھی، شام کی ٹھنڈی چھایا سارے پہ پھیلی تھی، دور دور تک سبزہ اور درمیان میں یہ پراسرار قلعہ، بے حد حسین منظر تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ آپ کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اثاثے نہیں چھپاؤں گا، پھر بھی بے پرواہی میں اس اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ ہم سب زندگی میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں مگر ہم سب ان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ خود کو سزا دیں، مگر میں باقی لوگوں جیسا نہیں تھا، میں لیڈر تھا، میں اب اس کرسی کا اہل نہیں رہا۔ آپ صرف معذرت بھی تو کر سکتے ہیں، قوم سے معافی مانگ لیں اور بس۔ بغیر استعفیٰ کے معذرت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تیز تیز چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا آپ کے بعد آنے والے آپ سے بہتر ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فاتح کہ وہ آپ سے بہتر ہیں تو آپ کا استعفیٰ عظمت کا ثبوت کہلائے گا، لیکن اگر حقیقت اس کے برعکس ہے تو آپ کا استعفیٰ بزدلی ہے، حقیقت سے فرار ہے۔ وہ ٹھہر گیا اور گردن موڑ کے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جس وقت لوگوں کو آپ کی ضرورت تھی آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور ملک کو ناخلف جانشینوں کے حوالے کر دیا۔ مرسل شاہ جیسے لوگ پردھان منتری بن جائیں گے، کیا آپ اس بوجھ کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا،
پھر وہ قلعے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کا سفید گھوڑا پیروی میں چلتے پیچھے چلنے لگا، جبکہ فاتح کا گھوڑا گھاس میں ادھر ادھر منہ مارنے لگا تھا۔ قلعہ پر اسرار اور ویران ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھا۔ اس کی دیواریں اونچی تھیں، سرمئی پتھروں اور لکڑیوں کی بنی دیواریں۔ صحن کے احاطے میں جنگلی گھاس پھوس اگا تھا، مگر وہ بہت بڑا نہ تھا۔ ایک طرف لکڑی جلانے کا سامان رکھا تھا اور وسط میں جلی بجھی لکڑیوں کی سیاہی بتاتی تھی کہ یہاں الاؤ جلایا گیا تھا۔ تالیہ نے اپنے گھوڑے کی لگام احاطے کے کونے میں باندھی اور خود اطراف کا جائزہ لیتی آگے بڑھنے لگی۔ تو تم یہاں قلعہ دیکھنے نہیں آئی تھی، تم مجھ سے یہ بات کرنے آئی تھی؟ وہ چوکھٹ پہ کھڑا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے پلٹ کے اسے دیکھا اور مسکرا کے پلکیں جھپکائی۔ بات کرنے کے لیے اتنی پرسکون جگہ اور کہاں ملے گی فاتح صاحب؟ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ شاید یہی وہ ماما تھا، وہ چونک کے بولا۔ یہ بات کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے، خفیہ باتوں کے لیے۔ اس کی نظریں گھاس پہ ایک جگہ جلی ہوئی لکڑیوں پہ پڑی۔ ایک آدمی خود اپنے لیے اتنا بڑا الاؤ نہیں جلاتا، یہاں ایک سے زیادہ لوگ بیٹھتے ہوں گے۔ یعنی سن باؤ یہاں کسی سے ملتا تھا، اس کا کوئی خفیہ گروہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا، گھاس کو غور سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کوئی ایسا خفیہ گروہ جو سلطان سے چھپا ہوا ہو اور اس کے آشکار ہونے سے سن باؤ ڈرتا ہو۔ مگر یہ قلعہ، یہ کس کا ہے؟ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جلی ہوئی لکڑیوں کو آگے پیچھے کیا۔ یہ سن باؤ کا گھر ہے، وہ جس انداز میں بولی وہ چونکا۔ گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ ایک دیوار کے کونے میں کھڑی تھی، فاتح کی طرف پشت تھی اور دیوار پہ ہاتھ سے کچھ ٹٹول رہی تھی۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ یہ وہی دیوار ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، اس پہ تاشا کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی۔ مگر وہ تعجب سے پلٹی اور خالی احاطے کو دیکھا۔ یہ دیوار سن باؤ کی حویلی کا حصہ تھی، میں نے مجسمہ دیکھا تھا اور کنواں بھی۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھیں، مگر میں نے ان کو خواب میں اکٹھے دیکھا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سن باؤ کی ملکیت ہیں۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا وہاں کچھ لکھا ہے؟ تالیہ نے گردن جھکا کے غور سے دیکھا۔ شام ڈوب رہی تھی اور نیلا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا دیوار پہ کچھ لکھا ہے، مگر پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ دیا سلائی رگڑنے کی آواز آئی اور پھر وہ قریب آیا۔ اس کے ساتھ کھڑے فاتح نے سلگتی ہوئی تیلی دیوار کے قریب کی۔ ایک لمحے کے لیے تالیہ نے نہیں دیکھا کہ دیوار پہ کیا تھا۔ زندگی ایک لمحے کے لیے کتنی خوبصورت تھی نا۔ وہ ہر مسئلے سے آزاد تھی، ساتھ تھے دنیا کے شور ہنگاموں سے دور، اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس خوبصورت قلعے میں۔ شعلہ پوری تیلی کو کھا گیا تو فاتح نے اسے گرا دیا۔ روشنی بجھی تو وہ چونکی۔ نہیں، یہ نظم نہیں ہے، یہ لکیریں ہیں۔ وہ دوسری تیلی رگڑ رہا تھا۔ تالیہ نے سر جھٹکا اور توجہ دیوار کی طرف مرکوز کی۔ ابھی مسئلے ختم نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ خوش نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر 7 لکیروں کو کاٹا گیا ہے، یہ دنوں کا حساب ہے، ہفتوں کا۔ ہاں، قدیم زمانے میں لوگ اسی طرح دن گنتے تھے۔ یہ دیکھو، آخری، اس نے گنا، آخری 60 دنوں کے اوپر کاٹا نہیں لگا۔ یعنی سن باؤ اور اس کے ساتھی جو بھی پلان کر رہے ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے میں 60 دن رہتے ہیں، شاید اس سے بھی کم، کیونکہ ہمارے چھاپے کے بعد سن باؤ ادھر نہیں آیا اور جتنے دن گزر گئے وہ اس نے نہیں کاٹے۔ اب سوال یہ ہے کہ سن باؤ کے ساتھی کون ہیں اور وہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ وہ مڑ گیا اور لکڑیوں کی طرف آیا، پھر جھک کے انہیں اٹھانے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آگ جلا رہا ہوں، کیا تمہیں اندھیرے میں بیٹھنا ہے؟ اس کی غائب دماغی پہ اسے ٹوکا تو اس نے خفت سے سر جھٹکا۔ اب آپ سن باؤ کے خلاف کیا کریں گے؟ قلعے کے احاطے میں الاؤ جل رہا تھا اور وہ دونوں پتھروں پہ اس کے گرد بیٹھے تھے۔ رات پوری طرح پھیل چکی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مشعلیں لیے اندر گئے تھے اور کھنڈر کمروں کا جائزہ لیا تھا۔ وہ انچھوئے لگتے تھے، گویا سن باؤ کے ساتھی صرف احاطہ استعمال کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہے مجھے سن باؤ کا کیا کرنا ہے۔ وہ مطمئن تھا، جیسے اسے معلوم ہو وہ سن باؤ کو کیسے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کو میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ نہیں، میرا کوئی خاص کام نہیں تھا آج، راجا بھی مصروف تھے، سو میں آ گیا۔ میں وقت کے سفر کی بات کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم کیا بات کر رہی ہو۔ اور پھر سے دونوں کے درمیان ایک شکوہ کناں خاموشی عائل ہو گئی۔ آگ سے لال انگارے چٹک چٹک کے اڑتے فضا میں گم ہونے لگے۔ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں واپس جا کے حالات کا مقابلہ کروں اور خود آپ اپنے لوگوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ میں فرار نہیں حاصل کر رہا، وہ تیزی سے بولا۔ ایسا لگتا تھا اس نقطے پہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تالیہ نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی، اسے وان فاتح کی دکھتی رگ مل گئی تھی۔ یہ فرار ہی ہے، آپ اپنے لوگوں کو نااہل اور ناحلف جانشینوں کے سپرد کر کے فرار ہو چکے ہیں وان فاتح۔ وہ اس کی رگ کو مزید دبا رہے تھے۔ آپ نہیں ہوں گے تو اشر وزیر اعظم بن جائے گا، وہ ملک کو تباہ کر دے گا، اس کا ذمہ دار لوگ آپ کو سمجھیں گے۔ میں خود کو اس عہدے کا اہل نہیں سمجھتا۔ تو خود کو اہل بنائیے، مقابلے سے بھاگیے تو نہیں۔
میں نے بھرے مجمع میں دعویٰ کیا تھا کہ میں نے کبھی کوئی اثاثہ نہیں چھپایا. میری سزا ہے کہ ہم سب نے بہت سزا کاٹی ہے فاتح، بہت بڑی سزا. اب ان سزاؤں کو بند ہو جانا چاہیے. وہ ناگواری سے بولی. میں اپنے جرائم سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں. میں واپس جاؤں گی، اس الزام کو فیس کروں گی اور آزادی حاصل کروں گی. آپ واپس جائیے، اس اخلاقی جرم کے بوجھ سے چھٹکارا پائیے اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ جائیے. آج کے بعد ہم میں سے کوئی اپنے خوابوں پہ سمجھوتا نہیں کرے گا. کوئی سلگتی لکڑی زور سے چٹکی. لال انگارے اڑ اڑ کے فضا میں گم ہونے لگے. وہ خاموش ہو گیا اور سر نیچے گرا دیا. پھر کافی دیر بعد اس نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا، کیا میرے عوام بھی تمہاری طرح سوچیں گے کہ میں فرار ہو رہا ہوں؟ اس کے چہرے سے لگتا تھا وہ ہرٹ ہوا ہے. اس کا سوال سادہ تھا لیکن کسی حد تک معصوم بھی. اور اس لمحے تالیہ کو احساس ہوا کہ سب سے اونچی کرسی والا بھی سب کچھ نہیں جانتا ہوتا. اسے بھی بہت سی باتیں دوسروں سے پوچھنی پڑتی ہے، یا شاید کوئی بھی سب کچھ نہیں جانتا ہوتا. جی وہ یہی سوچیں گے. اس نے سر ہلایا، پھر ٹھہر کے بولی، کیا میرے الفاظ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ الاؤ کے پار بیٹھا فاتح مسکرایا. ایک آدمی تھا تمہاری طرح کا، وہ ایک تتلی کے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ کہنے لگا. اور وہ دلچسپی سے وان فاتح کی ایک نئی کہانی سننے لگی. تتلی کا ننھا بچہ اپنے کوکون حفاظتی ریشمی خول میں بند تھا. اس نے دیکھا کہ وہ باہر نہیں آ پا رہا. اسے بہت کوشش کرنی پڑ رہی ہے. تو اس آدمی نے احتیاط سے اس کوکون کو کاٹ کے کھول دیا اور تتلی کا بچہ باہر آ گیا. اسے لگا اس نے اسے تکلیف سے بچایا ہے، مگر اس نے افسوس بھری سانس کھینچی. اس بچے کے پنکھ چھوٹے تھے اور مکمل طور پر بن نہیں سکے تھے، سو وہ جلدی مر گیا. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ اگر وہ کوکون سے نکلنے کے لیے خود سٹرگل کرتا تو اس کے پروں تک خوراک پہنچتی. وہ انہیں زور لگا کے پھیلاتا تو وہ مضبوط بنتے. وہ اپنے زور پہ باہر آتا تو صحت مند ہوتا. وہ اداس مسکراہٹ سے کہہ رہا تھا، ہماری پریشانیاں بھی ہمارا کوکون ہوتی ہیں. ان سے نکلنے کے لیے تکلیف ہمیں ہی اٹھانی پڑتی ہے. میں تمہاری باتوں کی تکلیف سے نہیں ڈرتا. تم نے اچھا کیا مجھ سے سچ بولا. جھوٹ بول کے کسی کو تکلیف سے بچا کے خود ہی اس کا کوکون کھول دینا ٹھیک نہیں ہوتا. اس لیے اپنے دوستوں کو ان کے حصے کی تکلیف کاٹنے دینی چاہیے. وہ پھیکا سا مسکرائی. وان فاتح کے سارے فلسفے ایک طرف. وہ جانتی تھی وہ اپنی باتوں سے اسے گرفت دے گئی ہے. وہ اپنی طرف سے اخلاق کی بنیاد پہ قربانی دے رہا تھا، لیکن دنیا والے ایسی قربانیوں کی قدر نہیں کرتے تھے. تمہیں کیا لگتا ہے میرا وہ فیصلہ غلط تھا؟ اس کی وجہ سے میری یادداشت واپس آئی تھی. وہ آپ کو دیکھتے ہوئے یاد کر کے بولا، سارے کھیل وقت کے ہیں فاتح. اس وقت وہ درست فیصلہ تھا. آپ نے اس کو لینے کی جرت کی. یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن وقت نے آپ کو سوچنے کا موقع دیا. ہماری دنیا میں وقت آپ کے اگلے اور بہتر فیصلے کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. وہ صرف مسکرا دیا. نہ جانے راضی ہوا تھا یا نہیں، فی الحال اس کے لیے اتنا بہت تھا. اگر ہمارا پلان کامیاب ہو جائے تو ہم بہت جلد واپس جا سکیں گے. فاتح نے بات بدل دی. کیا باپا ہمیں اتنی آسانی سے جانے دیں گے؟ میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا. وہ رکا. بنگا رایا ملائیوں کے مطابق شہزادی تاشا کے کردار کا انجام کیا ہوا تھا یاد ہے؟ اس نے مڑ کے اس دیوار کو دیکھا جس پہ کوئی نظم نہ لکھی تھی. سلطان نے جب شہزادی سے راستہ الگ کیا تو شہزادی کی ملاقات برونائی کے ایک جلا وطن شہزادے سے ہوئی تھی. برونائی کا ولی عہد، رائٹ؟ فاتح نے یاد کر کے سر ہلایا. جی، برونائی کے مرحوم بادشاہ کے بیٹا جو پناہ کی غرض سے ملاقہ آیا تھا. مراد راجہ کا مہمان بنا اور شہزادی کو دیکھتے ہی پلکیں سادگی سے جھپکائی اور مسکراہٹ دبائی. اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا. شہزادی کو بھی وہ پسند آ گیا، سو دونوں نے شادی کر لی. واٹ اے ٹریجڈی! وان فاتح نے ناگواری سے کندھے اچکائے اور گردن موڑ لی. مگر تم نے کہا تھا اس دیوار کی نظم میں شہزادی کی غلام سے شادی کا تذکرہ تھا. وہ نظم بنگا رایا ملائیوں میں نہیں ہے، وہ میں نے صرف خواب میں دیکھی تھی. بنگا رایا ملائیوں کے مطابق شہزادی کی شادی برونائی کے ولی عہد سے ہوئی تھی. فاتح نے سنجیدہ مگر ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا. بولا کچھ نہیں. برونائی کے ولی عہد اور شہزادی تاشا شادی کے بعد برونائی کے لیے بحری سفر پہ روانہ ہو گئے. راستے میں ایک روز شہزادی ایک جادوئی سوئی سے کڑھائی کر رہی تھی. جب ولی عہد اس کے پاس آیا، شہزادی نے منع کیا کہ اس کے ہاتھ میں جادوئی سوئی ہے، اس لیے وہ قریب نہ آئے. مگر ولی عہد نے اسے مذاق سمجھا. یوں ہنسی مذاق میں ولی عہد کی پسلی میں سوئی چبھ گئی اور وہ فوراً سے نیلا پڑ گیا. چند لمحوں میں اس کی موت واقع ہو گئی. شہزادی اس واقعے سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی. یوں اس بحری سفر سے وہ کبھی واپس نہیں آئی. شہزادی کو کیا ضرورت تھی جادوئی سوئی سے کڑھائی کرنے کی، اور غلطی سے کسی کی پسلی میں سوئی کیسے چبھ سکتی ہے؟ سو اسٹوپڈ! اس نے ناگواری سے سر جھٹکا. ویسے اگر کسی دن آپ کو باپا نے کسی نئے مہمان سے متعارف کروایا اور کہا کہ یہ برونائی کا ولی عہد ہے تو آپ کیا کریں گے؟
میں کہوں گا کہ یہ بہت جلد مرنے والا ہے، اب چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اکتا کے کہتا اٹھا اور لباس جھاڑا۔ تالیہ کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، بھلے وہ آخر میں مر گیا ہو، لیکن منگر آیا ملائیو کہتی ہے کہ شہزادی اس کی محبت میں واقعی گرفتار ہوئی تھی۔ وہ اسے مزید برہم کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، مگر اندر سے وہ جانتی تھی کہ یہ ساری کہانی فرضی تھی اور یقیناً سلطان کے نئے مورخ نے لکھی تھی۔ واٹ اے ٹریجڈی۔ جس وقت وہ دونوں بندہارا کے محل میں واپس آئے، اس نے حرم کے دروازے پہ تالیہ کو الوداع کہا اور خود محل کے اس حصے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کا کمرہ تھا۔ گھوڑا راستے میں سائز کے حوالے کر کے وہ انہیں راہداری میں ابھی داخل ہی ہوا تھا کہ دیکھا مراد راجہ کے ایک سپاہی سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ وان فاتح، اسے دیکھ کے وہ اطلاع دینے والے انداز میں بولا، صبح محل میں مقررہ وقت سے پہلے پہنچنا ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں، راجہ نے کہا ہے کہ کچھ مہمان آئے ہیں، ان کا تعارف کروانا ہے آقا سے۔ پھر چہرہ قریب کیا اور سرگوشی میں بتایا، سنا ہے برونائی کا ولی عہد بھی آ رہا ہے۔ وان فاتح کے تاثرات سپاٹ ہو گئے، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ برونائی کا جلا وطن شہزادہ، ہاں، راجہ نے کہا ہے کہ سارے شہر میں خبر پھیلا دی جائے کہ برونائی کا جلا وطن شہزادہ ہمارے محل میں قیام کرے گا اور دربار کا حصہ ہوگا۔ دیکھیں گے، وہ ناگواری سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے آن گھیرا تھا۔ اس نے اپنا نکاح نامہ مراد راجہ کو دے دیا تھا، اس کے پاس اپنے اور تالیہ کے تعلق کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ راجہ اس خوش فہمی میں تھا کہ تالیہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ کیا اسی لیے وہ اب غیر ملکی امیر زادوں کو ملاقہ مدعو کر رہا تھا؟ کال کوٹری میں جڑی بوٹیوں کی عجیب سی مہک پھیلی تھی، نہ خوشبو تھی نہ بدبو، بس ایسی بو جسے پہلے چند لمحوں کے لیے برداشت کرنا مشکل لگتا، پھر اس کی عادت ہو جاتی۔ ایڈم بن محمد کڑاہی کے قریب بیٹھا، اس میں ڈوئی ہلا رہا تھا۔ ہر چند ثانیے بعد ڈوئی ہلا کے رکھ دیتا اور گود میں رکھی کتاب کھول لیتا۔ وہ نڈھال سا لگتا تھا اور جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ اندھیر کمرے کی دہوڑی کے قریب ایک مشل جل رہی تھی، اس کی روشنی مطالعے کے لیے کافی تھی۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ آواز پہ وہ ڈر کے پلٹا، پھر گہری سانس لی۔ قدیم ملے شاعری کی کتاب ہے، اور کیا آپ دستک دے کر نہیں آ سکتی؟ وہ مزے سے وہ چوکی کھینچ کے اس کے قریب بیٹھی اور دبے دبے جوش سے بتانے لگی، میں نے فاتح سے بات کی ہے ان کے استعفے کے بارے میں، کیا وہ اسے واپس لے لیں گے؟ تالیہ نے انگلی تھوڑی پہ رکھ کے سوچا، شاید ہاں۔ وہ چپ ہو گئے تھے، یعنی وہ اس بارے میں سوچنے لگے ہیں، یہ پروگریس ہے، یعنی ان کے لیے بہتر ہے، وہ اس کرسی کے اہل ہیں۔ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو کیا میں اور وہ کبھی ایک ہو سکیں گے ایڈم؟ کڑھائی میں ابلتے مایا کو دیکھتے ہوئے وہ گمسم سے انداز میں بولی۔ ایڈم چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا۔ آپ نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ ہماری دنیا میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں تالیہ ہوں، کیا میں نے کبھی اتنی آسانی سے سچ بولا ہے؟ وہ تنک کے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ آپ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا والے آپ کی اس شادی کو کبھی قبول نہیں کریں گے؟ ہاں، مجھے اپنی دنیا میں واپس اس لیے جانا ہے کہ وہاں فاتح ہوں گے۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آپ صرف ان کے لیے واپس جانا چاہتی ہیں؟ میرا ان کے علاوہ وہاں اور کون ہوگا؟ مگر میں ابھی تک ان سے ہمارے تعلق کے بارے میں بات نہیں کر سکی، کیا کروں؟ آپ یہ مشورہ کسی اور سے نہیں مانگ سکتی کیا؟ وہ برہمی سے کہہ کے سامنے دیکھنے لگا۔ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور ہے کیا؟ وہ برا مان کے بولی تو ایڈم چپ ہو گیا۔ وہ بھی کیا کرتا، اس موضوع پہ وان فاتح سے بات کرنا جتنا تکلیف دہ تھا، تالیہ سے بات کرنا زیادہ کٹھن تھا۔ جس کو آپ پسند کرے وہ آپ کے سامنے کسی اور کی بات کرے، کیسا اذیت ناک احساس تھا، مگر اسے اپنا وقار بھی نہیں کھونا تھا، اس لیے گہری سانس لی اور تحمل سے کہا، تو آپ ان سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی کہ آپ ان کی زندگی میں کہاں کھڑی ہیں؟ میں نیڈی اور ڈیسپریٹ نہیں لگنا چاہتی۔ یاد کرو، میرے باپا کے ساتھ اس قدیم دنیا میں رہنے کے فیصلے کا مطلب تھا میں فاتح کو چھوڑ رہی ہوں، اور ایڈم کو بھی۔ اس نے یاد دلایا۔ اسے ہمیشہ اپنا آپ یاد دلانا پڑتا تھا، مگر وہ اپنی کہہ رہی تھی۔ اتنے دعوے کر کے اب میں ان کو کیسے کہوں کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں؟ آپ میں سے کسی کو انا کی دیوار گرانی پڑے گی۔ اس نے جھک کے ڈوئی اٹھائی اور اسے کھولتے ہوئے کاڑے میں چلانے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دنیا کے سامنے مجھے اپنی بیوی کہہ سکیں گے؟ ایڈم نے ڈوئی چلاتے ہوئے اسے دیکھا اور اداسی سے مسکرایا۔ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا واقعی؟ تو پھر وہ کبھی کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے تو ان کی یادداشت واپس نہیں آئی تھی، مگر جب انہیں یہ تعلق یاد آیا تو آپ انہیں وقت کے سفر پہ لے آئیں اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ انہیں چھوڑ رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو اس کا اور مطلب کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ رہیں۔ چیتالیہ، آپ کو ان سے کھل کے بات کرنی چاہیے۔ کھل کے بات کر لینا ہمارے اکثر مسائل سے نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ تھینک یو ایڈم، میرا دل تم سے بات کر کے ہمیشہ ایسے ہی ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرا دی۔
دوست اسی لیے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے کہتا، اپنی کتاب لیے اٹھ گیا۔ اس کا دل پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گیا تھا۔ تالیہ ڈوئی سنبھال چکی تھی۔ ان دونوں نے اپنی باریاں مقرر کر رکھی تھی اور سختی سے اس پہ کاربند تھے۔ اس صبح سلطنت محل کے دربار کے دروازے کھلے تھے اور تمام شرکا اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ برآمدے میں چند افراد سلطان مرسل کے منتظر کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مراد راجہ بھی تھا، جو اپنے غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف نظر آتا تھا۔ یہ برونائی کے چند تاجر تھے، شاہانہ قباہوں میں ملبوس، نگینوں والی انگوٹھیاں پہنے۔ وہ مسکرا کے مراد کی بات پہ سر ہلا رہے تھے۔ وان فاتح ایک ستون کے ساتھ کھڑا چپتی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ولی عہد کون تھا؟ یہ سب ادھیڑ عمر یا عمر رسیدہ لگتے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ برونائی کے بادشاہ نے اپنے ایک بیٹے کو جلا وطن کر دیا ہے۔ وہ اصل ولی عہد تھا اور گزشتہ چند ماہ سے گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کیا مراد نے اسے ملاقہ بلوا لیا تھا؟ کہیں مراد اس سے شہزادی کی شادی کا ارادہ تو نہیں رکھتا؟ یہ خیال صبح سیاہ قبا ملبوس تنہا کھڑے وان فاتح کا مزاج مزید خراب کر رہا تھا۔ دفتن مراد نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مراد نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس مہمانوں سے بات کرتا رہا۔ دفتن نکارا بجا، ہٹو بچوں کی صدا بلند ہوئی اور جھٹ سب قطار بنا کے کھڑے ہو گئے۔ مرسل شاہ تشریف لا رہا تھا، ان کے قریب وہ رکا۔ یہ قطار غیر معمولی تھی۔ مراد نے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ آقا، تعظیم پیش کرنے کے بعد مراد نے سر اٹھایا۔ یہ میرے مہمان ہیں، برونائی سے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اس لیے سوچا ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ مرسل کے تاثرات بدلے، وہ مسکرایا۔ کیا برونائی کا جلا وطن ولی عہد ہمارے ملک میں ہے؟ سرسری نگاہ اس وفد پہ ڈالی۔ جی آقا، یہ شمس الدین ہے، برونائی کا جلا وطن ولی عہد، مراد راجہ نے کہتے ہوئے ہاتھ سے وان فاتح کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہیں اس اشارے کی سمت اٹھی۔ فاتح رامزل اپنی جگہ سن ہو گیا۔ مرسل نے اسے دیکھا تو چہرے کے زاویے بدلے۔ اچھا، تو تمہارا مشیر برونائی سے تعلق رکھتا ہے؟ تم نے پہلے ذکر نہیں کیا۔ اس کی سرد آنکھیں فاتح پہ جمی تھی۔ وہ جو چونک کے مراد کو دیکھنے لگا تھا، سنبھل کے سیدھا ہوا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ آپ نے سوال نہیں کیا تھا آقا، ملکہ نے ویسے بھی غیر ملکی مشیروں سے کام لینے کا جو رواج ڈالا ہے، مجھے لگا اس پہ عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور شمس الدین اپنی شناخت خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا لگا تم سے مل کے۔ مرسل شاہ آگے بڑھ گیا، دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ ہو گئے اور وہ دونوں تنہا رہ گئے تو فاتح کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ کیونکہ اگر تم بھرے بازار میں شہزادی کے ساتھ گھومتے نظر آؤ گے تو تمہارے بارے میں سوال اٹھیں گے، مجھے ان کا جواب دینا تھا۔ سلطان کے کارندے بھی ٹو لینے لگے ہیں، اور کیا کہتا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کسی دوسری دنیا سے۔ یہ تاجر میرے جاننے والے یہ راز کو راز رکھیں گے۔ اور اگر اصلی ولی عہد آ گیا؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ سلطان مرسل چند دن کا مہمان ہے، چند دن کے لیے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ فاتح نے ضبط کا تلخ گھونٹ اندر اتار لیا اور خاموش ہو گیا، مگر پھر وہ دربار میں نہیں گیا۔ وہ اس وقت تازہ ہوا میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ گھوم کے محل کے پچھلے حصے میں آ گیا، یہاں درختوں کے درمیان مصنوعی پھوارہ ابل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور جھک کے چلو بھر پانی بھرا، پھر اسے چہرے پر ڈالا۔ یہ عمل کہیں دفعہ دہرایا، یہاں تک کہ گریبان بھیگ گیا۔ ملاقہ آنے کے بعد اور اس سے پہلے وہ مختلف قسم کے احساسات سے گزرا تھا، مگر یہ احساس سب سے عجیب تھا۔ برونائی کے ولی عہد کی موت شہزادی تاشا کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کے اس خیال کو بھی جھٹکنا چاہا، مگر اب یہ آسان نہ تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے گردن کے پشت پہ کوئی بچھو دھیرے دھیرے چل رہا ہو، جیسے رات کو کمرے کے باہر قدموں کی چاپ مدھم آواز سنائی دیتی ہو، جیسے کوئی بلا تعاقب میں ہو۔ وہ آستین سے چہرہ پونچھتے ہوئے مڑا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے سنباؤ کھڑا تھا، چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ برونائی کا ولی عہد، مراد راجہ نے اچھی کہانی گھڑی ہے، لیکن میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں، وہ تن سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے مراد راجہ کی چند چیزوں کی تلاشی بھی لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کو مستقبل کے زمانے میں بھیجنے کا جادو ہے۔ تم مستقبل سے آئے ہو اور تم ہم سب کا مستقبل بھی جانتے ہو۔ بس یہی معلوم ہوا ہے تمہیں؟ اگر تم مجھ سے مہذب انداز میں پوچھتے تو میں خود ہی بتا دیتا، تم نے ایسے ہی وقت ضائع کیا۔ سنباؤ، وہ ہنس دیا تھا جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں 600 برس بعد کے زمانے سے آیا ہوں۔ سنباؤ کی چھوٹی آنکھیں برہمی سے مزید چھوٹی ہوئی۔
تم نے ملکہ کو دھمکی دی تھی، پھر میرے پیچھے آئے۔ اس وقت سے ڈرو پان فاتح، جب ہم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ فاتح آرام سے فوارے کے منڈیر پہ بیٹھا اور سر اٹھا کے سن باؤ کو دیکھا۔ پیچھے فوارے سے آتے چینٹے اس کی پشت پہ ٹھنڈی فوار کی طرح برسنے لگے۔ ہمارے زمانے میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے وانگلی، کہ پھندا صرف تب تک پھندا ہوتا ہے جب تک آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ جب معلوم ہو جائے تو وہ پھندا نہیں رہتا، وہ مقابلہ بن جاتا ہے۔ مجھے مقابلے کب برے لگے ہیں؟ مسکرا کے شانے جھکائے۔ وانگلی نے بس طنزیہ مسکرا کے ہنکارا بھرا اور مڑ گیا۔ اس کے جاتے ہی فاتح کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ برونائی کے ولی عہد کا انجام پھر سے یاد آنے لگا تھا۔ محل کی پشت سے حرم کا برآمدہ بنا تھا، جس میں شاہانہ طرز کی کرسیاں لگی تھیں۔ ملکہ یون سوفہ وہاں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ کنیزیں اور غلام ارد گرد مستعد کھڑے تھے۔ ملکہ کا لباس گلابی تھا اور پیالی پہ بھی گلابی رنگ کے نقش و نگار بنے تھے۔ اس کا پیالی تھامنے کا انداز بھی محبت لیے ہوئے تھا۔ یہ اس کے چین سے لائے خاص برتن تھے اور ان کے ساتھ ملکہ کے جذبات جڑے تھے۔ وہ مسکرا کے نقش و نگار کو دیکھ رہی تھی۔ جب کنیز نے خنخار کے اطلاع دی، وان فاتح آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یون سوفو چونک کے سیدھی ہوئی، پیالی سامنے رکھتی، چہرے کا رنگ بدلا مگر گردن کڑا دی۔ ہاں اسے بھیجو، اور اس کے ہوتے ہوئے ہمہ وقت سپاہی یہاں تعینات رہیں گے۔ درست ملکہ، مگر وہ نہتتا ہے، اس کے پاس اسلحہ تک نہیں ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ جب برآمدے کے زینے چڑھ کے سامنے آیا تو یون سوفو نے دیکھا وہ مزید مختلف نظر آنے لگا تھا۔ اس نے کرتے پاجامے پہ نفیس سی سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور ایک آزاد رئیس نظر آتا تھا۔ یہ وہ غلام نہیں تھا جسے وہ چند ماہ پہلے ملی تھی۔ دور دور تک سپاہی تعینات کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ فاتح نے ایک نظر ملکہ کو دیکھا، سر جھکا کے تعظیم پیش کی اور مسکرایا۔ ان کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں تم سے تنہائی میں بات کیوں کروں گی؟ اس روز کی دھمکی یاد ہے مجھے، ولی عہد برونائی، وہ تن سے بولی۔ فاتح نے ایک تہہ شدہ کاغذ نکال کے کنیز کی طرف بڑھایا۔ کنیز نے جھٹ اسے ملکہ کے سامنے کیا۔ یون سوفو نے اسے گھورتے ہوئے کاغذ کی تہیں کھولی، پھر اسے پڑھا، پھر چونک کے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا۔ ہمیں اکیلا چھوڑ دو، سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ وہ وان فاتح کا مدعا سننے کے لیے تیار تھی۔ وانگلی کی سرخ حویلی دوپہر کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ وانگلی کی سواری ابھی ابھی وہاں آن کے رکی تھی اور وہ گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ چونکہ کافی فربہ تھا، اس لیے اترنے کے بعد پہلے اپنا سانس سوال کیا، پھر چوگا درست کیا، پھر دروازے کی طرف بڑھتا دفتن ٹھٹک کے رکا۔ سامنے ملکہ کا قاصد منتظر کھڑا تھا۔ سن باؤ، میں محل میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پایا، ملکہ نے آپ کو طلب کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک مہر بند خط اس کی طرف بڑھایا۔ وانگلی نے تیزی سے اسے تھاما، ملکہ کی خاص مہر توڑی اور خط نکالا۔ وانگلی، غلام فاتح میرے پاس آیا تھا، جو اس نے مجھے تمہارے خفیہ قلعے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اپنا سامان سمیٹو اور ملاقہ سے کوچ کر جاؤ۔ وانگلی کی رنگت پھیکی پڑی، اس نے کاغذ جیب میں ڈالا اور جلدی سے گھوڑے کی طرف لپکا۔ ملکہ محل میں ہے؟ نہیں، وہ اپنے 2 چینی سپاہیوں کے ہمراہ کہیں روانہ ہوئی ہیں، معلوم نہیں کہاں۔ یعنی فاتح نے ان کو اس قلعے کا پتہ دے دیا ہے؟ اس نے تیزی سے گھوڑے کا رخ موڑا اور اسے ایڑ لگا دی۔ گھوڑا اب سر پر دوڑتا، دھول اڑاتا دور جا رہا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنی ملکہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی تھی۔ ابھی شام نہیں اتری تھی جب وانگلی اونچے نیچے سبز ٹیلوں کے درمیان بنے قلعے کی سڑک تک آ پہنچا۔ قلعے کے باہر ملکہ کے 2 سپاہی کھڑے تھے، اسے آتے دیکھ کے انہوں نے راستہ دیا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ صحن کی چوکھٹ پہ وہ ٹھٹک کے رکا۔ ملکہ کہیں نہیں تھی، مگر سامنے وان فاتح کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بندھارا کے مسلح سپاہی گھوڑوں پہ موجود تھے۔ وانگلی چونک کے پلٹا، مگر اب چند سپاہی جانے کہاں سے نکل کے اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ملکہ کہاں ہے؟ اس نے بظاہر روب دار آواز میں پوچھا۔ فاتح نے مسکرا کے اسے مخاطب کیا۔ تمہیں ملکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سن باؤ، وہ اس قلعے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی۔ وہ خط، وہ سپاہی، وانگلی کا سانس اٹک گیا۔ میرے لیے ملکہ کے 3 چینی سپاہی خریدنا یا شہزادی تاشا کے لیے جعلی خط تیار کرنا قطعی مشکل کام نہیں ہے۔ تم ہمیں نہیں جانتے وانگلی۔ کھیل سمجھتے ہی وانگلی کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ یہاں ہر طرف بندھارا کے سپاہی ہیں، تمہارا گھوڑا بھی وہ تحویل میں لے چکے ہیں، یہاں سے بھاگنے کا بھی فائدہ نہیں، اس لیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کرسی میز پہ، میرے ملک کے لوگوں کی طرح، نرمی سے کہہ کے فاتح نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وانگلی نے آستین سے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا۔ چند لمحے وہ متحمل رہا، پھر قلعے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فاتح اس کے پیچھے آیا۔ اندر ایک ویران کمرہ بنا تھا، وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھی۔ کمرے میں کوئی مشعل نہ تھی، البتہ کھڑکی سے آتی دن کی روشنی کافی تھی۔
تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وانگلی بیٹھتے ساتھ ہی بے چینی سے بولا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کس طرح کے لوگوں سے ملتے ہو۔ اس کے سامنے بیٹھا اور مسکرا کے اسے دیکھا۔ تم چینی باغیوں کے ایک گروہ کی سرپرستی کر رہے ہو جو شاہ چین کا تخت چھیننا چاہتے ہیں۔ تم یون صوفوں کے باپ سے غداری کر رہے ہو۔ وانگلی میز پہ مٹھیاں رکھے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم حب الوطنی کے بارے میں کیا جانتے ہو غلام فاتح؟ اوہ، تم خود کو محب وطن کہہ رہے ہو۔ میں غدار نہیں ہوں، جو کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، وہ ہٹ دھرمی سے بولا۔ اس نے نہ تردید کی نہ کوئی صفائی دی۔ تم ملکہ کو بتا کے مجھے چوک میں پھانسی دلوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے پاس اس الزام کا کیا ثبوت ہے۔ تمہیں ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ تم اندھارا کے مشیر ہو اور میں ٹھہرا ایک غیر ملکی۔ میرے کال پہ تمہارے الزام کو ہمیشہ فوقیت دی جائے گی۔ وانگلی نے شانے اچکا دیے۔ فاتح چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا ذکر تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے میں نے۔ 600 سال بعد کے زمانے میں بھی تمہارا مجسمہ اور تمہارا گھر لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ وانگلی اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرا ذکر صدیوں بعد بھی محفوظ رہے گا؟ ہاں، اور میں نے اپنے باپ سے کہہ کے تمہاری سرخ حویلی خریدی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مجسمہ تھا، سن باؤ وانگلی کا مجسمہ۔ میں وانگلی کا بچپن سے پرستار تھا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں پڑھا تھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا اور وانگلی سکتے میں چلا گیا تھا۔ مجھے کیسے معلوم کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ فاتح نے شانے اچکا دیے۔ کیا میں نے آج تک تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے تمہاری جان نہیں بچائی تھی؟ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے، لیکن میں اب بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہیں تاریخ شاہ چین کے وفادار غلام کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کافی دیر تک اس ویران قلعے میں سناٹا چھایا رہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو غلام فاتح؟ میرے پاس دو راستے ہیں۔ میں یا تو ملکہ کو تمہاری اصلیت بتا دوں، کیونکہ جس بغاوت کو تم اٹھا رہے ہو یہ بہت جلد شاہ چین کا تختہ الٹ دے گی۔ یہ معلوم ہونے پہ ملکہ تمہیں مروا دے گی۔ اور دوسرا راستہ؟ فاتح نے گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ کم عمر لڑکا سرخ اینٹوں والے فرش پہ اکڑو بیٹھا تھا اور گردن اٹھائے اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ اس کے قریب جھکا کہہ رہا تھا، یہ وانگلی ہے، ایک جری مرد۔ حالانکہ وہ ایک تائی سان غلام تھا، مگر بہت سے مردوں سے بہتر تھا۔ وہ شاہ چین کا سب سے وفادار غلام تھا۔ جب چین میں بغاوت اٹھی تو وانگلی وہاں نہیں تھا۔ ہوتا تو اپنے بادشاہ کو بچا لیتا۔ وہ کہاں تھا باپا؟ اس کو ملاقہ کے بندھارا نے کسی قلعے میں دیکھا اور اس کا کوئی راز پا لیا۔ وانگلی عزت دار آدمی تھا۔ اس نے توہین کروانے کی بجائے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور چپ چاپ ایک سمندری سفر پہ روانہ ہو گیا جس سے وہ واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی موت اسی 7ویں بحری سفر کے دوران واقع ہو گئی تھی۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ فاتح نے پلکیں اٹھائے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں رسوا نہ کروں اور تمہیں محفوظ راستہ فراہم کروں۔ تم استعفیٰ لکھ دو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے بادشاہ سے غداری کر رہے تھے۔ تمہارا نام تاریخ میں اچھے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ میرے ساتھ بھلائی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ سن باؤ نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے جانے سے میرے چند کام آسان ہو جائیں گے۔ تم اور مراد راجہ مرسل شاہ کے خلاف بغاوت تیار کر رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو اس بغاوت کو روک دوں گا، لیکن تم مجھے پھانسی چڑھوا کے بھی راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ پھر محفوظ راستے کا مقصد؟ فاتح نے آزردہ مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکائے۔ ایک پرانے دوست کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں۔ میں اور تم کبھی دوست نہیں رہے۔ ایک دوسری دنیا میں تم میرے لیے ایک پرانے دوست کی طرح ہی تھے۔ چل ہمیں دونوں کے درمیان بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ کیا واقعی شاہ چین کے خلاف بغاوت کامیاب ہو جائے گی؟ وہ غور سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور اگر میں نے محفوظ راستہ نہ لیا تو تم مجھے گرفتار کر کے پھانسی چڑھوا دو گے؟ بالکل۔ وانگلی نے گہری سانس لی۔ میرے پاس محفوظ راستے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے غلام فاتح۔ میں عزت سے اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں۔ فاتح نے کرسی دھکیلی اور اٹھا۔ میرے سپاہی تمہارا سامان سمیٹنے سے بندرگاہ تک تمہارے ساتھ رہیں گے تاکہ اگر تم کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں روک سکے۔ تم ملکہ سے ملے بغیر یہاں سے چپ چاپ روانہ ہو جاؤ گے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کے دروازے کی طرف بڑھا جب سن باؤ نے پکارا، اگر تم واقعی مستقبل کے زمانے سے آئے ہو تو مجھے بتاؤ، چین واپس جا کے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فاتح کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ پھر اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم کبھی ملاقہ واپس نہیں آؤ گے، میں بس اتنا بتا سکتا ہوں۔ وانگلی نے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، لیکن میں واپس چین جانا چاہتا ہوں۔ وانگلی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا، مرنے سے یہی بہتر تھا، مگر اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کبھی بھی چین نہیں پہنچ پائے گا۔
اتوار 22 جنوری، چونکر اسٹریٹ، ملاکا۔ وہ انسانوں کے ہجوم میں درمیان میں سر جھکائے چل رہی تھی، پیر اٹھاتی کہیں تھی، وہ پڑتا کہیں تھا۔ کبھی ذہن یہ سوچنے لگتا کہ وہ اب کیا کرے، کبھی وہ گزرے واقعات کو یاد کرنے لگ جاتی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب فاتح نے اسے تنبیہ کی تھی، وہ درست کہہ رہا تھا، اس کے ایک لمحے کی خطا اتنا بڑا نقصان کر سکتی تھی۔ کیسے؟ اس سے کیسے ہوئی یہ غلطی؟ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی، پھر وہ کیسے ایک لمحے کے لیے ہر شے سے غافل ہو گئی؟ چلتے چلتے وہ ایک دفعہ پھر اسی کافی شاپ کے دروازے تک آ رکی۔ باہر سیتا نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کے استقبالی انداز میں اندر آنے کو کہا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھنے لگی، پھر اندر داخل ہو گئی۔ کیا اب آپ کچھ لیں گی؟ وہ اس کے قریب آ کے بولے۔ کچھ دیر پہلے وہی تھا جس کے سامنے وہ روئی تھی اور پھر شاپ سے باہر نکل گئی تھی۔ باری سیتا کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ تنہا اداس سی لڑکی اتنی عام سی بات پہ کیوں رونے لگ گئی تھی۔ البتہ وہ بہتر لگ رہی تھی، آنکھیں خشک تھی اور انداز گمسم سا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دور سے سفر کر کے آئی ہوں، اکیلی ہوں، وہ اٹک اٹک کے کہہ رہی تھی۔ فکر نہ کریں، ایک کپ ہمارے اوپر ہے، آئیے۔ وہ اسے ایک میز تک لے آیا، اس سے من پسند کافی پوچھی اور خود واپس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جہاں 2-3 گاہک آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شیشے والے دروازے کے ساتھ بیٹھی گمسم سی باہر دیکھ رہی تھی۔ باغ کے سرسبز درختوں کے درمیان وہ ایزل اور کینوس سیٹ کیے پینٹ کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ رنگ کے دھبے انگلیوں میں اور بازوؤں پہ بھی لگے تھے۔ وہ گردن جھکائے مسکراتے ہوئے رنگ بھر رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی۔ سر اٹھایا تو دیکھا وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ آج اس نے بھورا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، سیاہ قبا ندارت تھی۔ اسے دیکھ کے تکان سے مسکرایا۔ آپ تھکے تھکے لگتے ہیں، ولی عہد برونائی سن باؤ کو روانہ کر کے آیا ہوں، ساتھ میں شاہی مورخ کو وہ سب بھی لکھوایا ہے جو ہم نے کتاب میں پڑھا تھا۔ سن باؤ عزت سے ہماری کہانی سے الگ ہو چکا اور ثابت ہوا کہ اس قصے کو ایڈم نے نہیں، میں نے کتاب کا حصہ بنایا تھا۔ تالیہ برش رکھنے لگی تو وہ بے دھیانی سے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ان اوزاروں کے ساتھ احتیاط کیا کریں شہزادی، آپ کی ذرا سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ اس کے انداز میں جانے کیا تھا۔ تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ اوہ پلیز فاتح، مجھے اب اس کتاب کے ایک لفظ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وہ برا مان گئی۔ میں آپ کی جان نہیں لوں گی، بے فکر رہیے۔ معلوم نہیں کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے۔ فاتح نے شانے اچکائے۔ وہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ آپ نے اپنے استعفے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ باغ کے درمیان روش پہ چل رہے تھے جب تالیہ نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم اور ہمارا رشتہ، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم، اس نے کہہ ڈالا بنا کسی تاثر کے سپاٹ سے انداز میں۔ مگر فاتح کے قدم رک گئے۔ وہ اس کی طرف مڑا اور چونک کے اسے دیکھا۔ میں سوچتا تھا یہ آسان ہوگا، تعلق توڑنا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ استعفیٰ دے کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا، میرے اوپر سے ذمہ داریوں اور خوابوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا، میڈیا مجھ سے جواب طلبی نہیں کرے گا، میں جس کے ساتھ چاہوں رہ سکوں گا، ایک ہر طرف ہر سکون پرائیویٹ لائف۔ وہ چند لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکی، وہ واقعی ان دونوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن تالیہ نے سوالیہ ابرو اٹھایا، لیکن اگر میں اپنے عہدے پہ قائم رہا تو میں کیسے دنیا کو سمجھاؤں گا کہ میری ایک دوسری بیوی بھی ہے جو میری پہلی بیوی کی قاتل ہے؟ وہ برہمی سے بولی۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ نہیں، جو مجھ سے عمر میں 20 سال چھوٹی ہے اور جو مجھ سے بہت مختلف ہے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، اپنے لیے نہیں، نہ ہی اس بات سے کہ اسرا کی موت تازہ، یہ میرے 2 بچے ہیں، میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم اس دن درست کہہ رہی تھی، اگر تم مجھ سے تعلق کے حوالے سے تم لائم لائٹ میں آئی تو میڈیا تمہیں ہوم کریکر ثابت کرے گا، اسرا کے قتل کا الزام سب کو سچ لگے گا، وہ تمہاری کردار کشی کریں گے، وہ تم پہ اتنا کیچڑ اچھالیں گے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی کیونکہ اس طرح سب تمہیں قصوروار کہیں گے۔ مجھے معلوم ہے میں نے کیا کہا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ کچھ اختلافات انسان رد کیے جانے کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تالیہ کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اسی لیے وہ انہیں جھپک رہی تھی۔ کوئی تالیہ مراد کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مسکرا کے بولا اور ایک لمحے کے لیے اس کی ساری مسافتیں انجام کو پہنچی، ساری ریاضتوں کا پھل مل گیا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے پانی کا قطرہ نکلا اور نیچے لڑک گیا۔ مگر ایک تو یہ مگر اس روز جو کچھ تم نے کہا، ان باتوں نے میرے لیے یہ فیصلہ مشکل بنا دیا ہے۔
اور میں نے ہی یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں، کیا آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ وہ درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ نہ رہنا ہوتا تو میں اپنی دنیا چھوڑ کے تمہارے لیے یہاں نہ آتا۔ اور تالیہ کو اپنے سارے جواب مل گئے تھے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کے مسکرا دی۔ لیکن آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے، یہ سب کہنا آسان ہو گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اگر میں دوبارہ اپنے کریئر کی طرف گیا تو تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ہو جائے، وہ ابھی تک مسکرا کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم میرے سب مسئلوں میں آخر تک میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے آپ سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر سارے ملیشیا میں کوئی آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہ ہو تب بھی میں وہ واحد انسان ہوں گی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ کیا آپ کو اب بھی تالیہ کی ہمت پہ شک ہے؟ ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ تمہارے اصحاب اسرا کے قتل کا الزام نہیں سہ سکے تھے، مگر میں نے سبق سیکھ لیا، وہ میری غلطی تھی، اب میں اس کو نہیں دہراؤں گی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو اتنا عرصہ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ گھوم کے اس کے سامنے آنے لگی جب ایک عجیب سی آواز آئی۔ زن سے ایک تیر قریبی درخت میں پیوست ہوا۔ تالیہ تیزی سے نیچے ہوئی، یکے بعد دیگرے تیر چل رہے تھے اور درختوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ چند لمحے کے لیے اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ فاتح اس کے ساتھ زمین پہ جھکا ہوا ہے، وہ اس کو نیچے رہنے کا کہہ رہا ہے اور پھر چلا چلا کے سپاہیوں کو بلا رہا ہے۔ عجیب خوف زدہ کر دینے والی گھڑی تھی۔ وہ چہرے کے سامنے بازوؤں کی کینچی بنائے سر نہوڑے بیٹھی رہی۔ دو حملہ آور تھے آقا، سپاہیوں کے آتے ہی بھاگ گئے اور محل میں کہیں گم ہو گئے، یا کیا معلوم باہر نکل چکے ہوں۔ اس نے سر اٹھایا تو ارد گرد جھمکٹا لگ چکا تھا۔ مراد راجا کی پریشان اور غسیلی شکل سب سے پہلے نظر آئی۔ مراد نے ہاتھ سے اسے سہارا دیا تو وہ اس کے سہارے سے اٹھی، پھر اس کے کندھے سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ یہ زہر میں بجھے تیر تھے۔ فاتح نے ایک تیر درخت کے تنے سے کھینچ نکالا اور پہلے اس کے پھل کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کے مراد کو۔ درختوں کے باعث وہ نشانہ نہیں لے سکے، عجلت میں لگتے تھے، مگر وہ ڈرانے نہیں مارنے آئے تھے۔ مجھے کوئی کیوں مارنا چاہے گا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اب تو ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے۔ کیا واقعی؟ فاتح ابھی تک تیر کے پھل کا معائنہ کر رہا تھا۔ مراد کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ فاتح نے اسے کونی سے تھاما اور اسے لیے محل کی طرف چل دیا۔ وہ پریشان لگتا تھا، وہ بھی قدر شل سی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ انتہائی صدمے سے وہ سنبھل چکی تھی، لیکن تعجب ابھی تک برقرار تھا۔ مجھے کون مارنا چاہے گا؟ اور ذہن مزید بیدار ہوا تو صبح کے سویرے کی طرح دماغ کے خانوں میں روشنی بھرنے لگی۔ ظاہر ہے وہ شخص جس کی گردن پہ تم نے چاقو رکھا تھا، وہ غصے سے بولا۔ اس کی کونی اس نے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کے چھوڑی تھی۔ اب تم یہی رہو گی اندر سپاہیوں کے اثار میں، وہ فکر مندی اور برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق جاری، ہم ذرا سی غلطی بھی نہیں افورڈ کر سکتے تالیہ۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب محبت کو پا لینے کی امید بن جائے تو جان جانے کا خوف کتنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہت بہادر تھی، آج وہ ڈر گئی تھی۔ وہ مجھے نہیں مار سکتا، آپ فکر نہ کریں، اس نے فاتح سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ پلٹنے لگا جب وہ ایک دم بولی، اگر اس نے مجھے مار دیا اور میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو؟ وہ آہستہ سے پلٹا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ کیا تم کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتی؟ اگر میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ نہیں، مجھے ایسے نہ دیکھیے، میری بات سنیے، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ کہو، مجھے کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے اور اس عہدے تک پہنچیں گے جو برسوں سے آپ کا خواب تھا۔ آپ ایسا کریں گے نا فاتح؟ وہ مشلوں سے روشن قدیم راہداری میں کھڑے تھے، ان کے سائے دیوار پہ پڑ رہے تھے اور ماحول میں انجانا سا خوف درایا تھا۔ میں استعفیٰ واپس لے لوں گا اور ہم تینوں ایک ساتھ واپس جائیں گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، تسلی دلانے والے انداز میں کہہ کے فاتح نے اسے اندر جانے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ آدھی رات کو شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں مدھم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بستر پہ لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی، ذرا سی آہٹ پہ چونک جاتی، تکیے تلے رکھے خنجر تک ہاتھ جاتا، پھر سر جھٹک دیتی۔ دفتن وہ بستر سے نکلی، بال باندھے، چمڑے کے اونچے جوتے پہنے اور سر پہ شال لپیٹے کھڑکی کی طرف آئے۔ بنا آواز کے وہ باہر کو کود گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ استبل سے اپنا گھوڑا نکال رہی تھی۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکالا اور دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، سانس روک لی، خنجر تان لیا۔ اگر حملہ آور اس کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ تالیہ، وہ تاک سے اسے آواز دے رہا تھا۔ فاتح کی آواز نے ایک دم خنجر پہ اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ اوٹ سے باہر نکلی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ چوکھٹ پہ کھڑا تھا، کچھ فکر مند، کچھ خفا لگتا تھا۔ آستینیں موڑ رکھی تھی اور ابرو بھنچے ہوئے تھے۔ کیونکہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہیوں کو مامور کر رکھا ہے، تم کمرے سے نکلو گی تو مجھے خبر ہو جائے گی۔ پھر تاریخ استبل پہ نظر ڈالی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی تھی؟ وہ مسکرا دی۔ چلیں گے میرے ساتھ؟
آپ کی کافی۔ وہیں بارسیتا نے ایک دفعہ پھر کاؤنٹر چھوڑ کے اس کے پاس آیا اور میز پہ کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے بولا تو تالیہ چونکی، چہرہ موڑ کے اسے دیکھا، پھر کپ کو۔ آپ کو کچھ اور چاہیے مادام؟ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نے گمسم سے انداز میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ بارسیتا واپس اپنی جگہ پہ آیا تو ایک دوسرے ویٹر نے اس کو خفگی سے کہا، ہم فری کافی صرف اس کسٹمر کو دیتے ہیں جس کی سالگرہ ہوتی ہے، تم نے خواہ اس لڑکی کو دے دی۔ اس نے کہا تھا اس کی سالگرہ ہے، وہ مدافعانہ انداز میں بولا۔ لڑکی کی میز قریب ہی تھی، اس نے بھی سن لیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھا اور پھیکا سا مسکرائی۔ یہ درست کہہ رہا ہے، آج میری سالگرہ ہے، میرا اس دنیا میں آنے والا دن۔ اور پھر سے گردن موڑ لی۔ دوسرا ویٹر عجیب سی نظروں سے اس لڑکی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں پہ واضح طور پر خون لگا ہوا نظر آتا تھا، تازہ خون جو اب خشک ہو چکا تھا۔ وہ خون ہی تھا، رنگ نہیں۔ وہ بھی اب اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن دوبارہ سے پیچھے اس رات تک جانے لگا جب وہ دونوں ایک دفعہ پھر اسی قلعے کی طرف چلے آئے تھے۔ فاتح اتنا لمبا سفر خواہ کرنے پہ نہ خوش تھا، لیکن شہزادی کی بات ماننے کے سوا چارہ نہ تھا۔ قلعے کے سین میں جلی بجھی لکڑیوں کا ڈھیر ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ دونوں ان سر لکڑیوں کے پاس آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم آج کے واقعے سے ڈر گئی ہو؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تالیہ نے پلکیں اٹھائی۔ تالیہ مرنے سے نہیں ڈرتی، پھر کس چیز کا خوف تالیہ کو سونے نہیں دے رہا تھا؟ اگر وہ تیر میرے بجائے آپ کو لگ جاتا تو میں کیا کرتی؟ فاتح نے تیرا چہرہ تعجب سے پیچھے کیا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تو تم میرے لیے فکر مند تھی، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں تالیہ۔ میں نے آپ کو جادوئی سوری سے مار دیا تھا، کیا میں واقعی اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہوں؟ وہ ایک دم روحانی سی ہو گئی۔ اوہو، وہ کتاب سچ نہیں بول رہی۔ مجھے اس دنیا سے بہت خوف آنے لگا ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں کسی بھی بڑے نقصان سے پہلے، پلیز فاتح۔ میں نے وعدہ کیا ہے نا، ہم واپس ضرور جائیں گے، وہ اسے نرمی سے یقین دلا رہا تھا۔ اندھیر صحن میں وہ دونوں آج بھی اسی طرح بیٹھے تھے، لیکن آج درمیان میں آگ کا الاؤ نہ تھا، نہ حدت تھی، نہ روشنی، صرف سرد سا اندھیرا تھا۔ اب مجھے امید ملی ہے کہ میں اور آپ کبھی ایک ہو سکیں گے، میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ ہمارے ایک ہونے سے تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس کریزی دنیا سے زیادہ مشکل ہو تو نہیں ہوگی؟ پھر قدرے شک سے اسے دیکھا۔ کیا آپ واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ رہو، کیونکہ مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں، اور میں اب تالیہ مراد کے بغیر اپنے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اندھیر صحن میں بیٹھا فاتح بتانے لگا۔ اوپر آسمان پہ تارے اور چاند سب اکٹھے ہو کے دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگے تھے۔ مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے، جب میں سب بھول چکا تھا اور تم صرف میری چیف آف سٹاف تھی تب بھی تمہارے بغیر زندگی مشکل لگتی تھی، اور اب تو یہ سب یاد آ چکا ہے۔ مثلاً کیا؟ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں بنا کسی دقت کے فاتح کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ مثلاً یہ کہ میرا اور تمہارا رشتہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ زمانہ جو بھی ہو، زندگی جیسی بھی ہو، فاتح رامزل تالیہ مراد کے بغیر ناممکن ہے۔ جو تم میرے لیے ہو تالیہ، وہ میرے لیے کبھی کوئی نہیں بن سکا۔ جو جگہ تمہاری ہے میرے دل میں، وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارے لیے جو فونڈنس محسوس کرتا ہوں، وہ فونڈنس؟ شہزادی نے ناگواری صبر اٹھایا۔ صرف فونڈنس؟ آپ کو اپنے احساسات بس یہی لگتے ہیں؟ شاید آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، شاید، ورنہ آپ کو اپنے احساسات کے درست نام معلوم ہوتے۔ اس نے مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ یعنی آپ کو محبت ہوئی ہے شہزادی؟ جی، مجھے ہوئی ہے، اور میں اتنی بہادروں کے سر عام اعتراف کر سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو فاتح نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں۔ وہ چونکی، رنگ بدلا، پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بات، کیسی بات، لیکن لبوں سے بس یہی پھسلا۔ کب سے؟ تقریباً 557 برس سے۔ چند لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہے۔ ایسے شخص کو وہ کیا کہے، ظالم؟ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے لیے صرف فونڈنس محسوس کرتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے وان فاتح۔ تنک کے پیچھے سے بولی تو اس نے شانے اچکا دیے۔ اب وہ جھک کے لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا تھا، غالباً اسے آگ جلانی تھی۔ آپ واپس جا کے بدل تو نہیں جائیں گے؟ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں سب کچھ پھر سے بھول جاؤں گا؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کچھ بھول گیا تو ہم واپس اسکوائر ون پہ کھڑے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش ایڈم یہ سب بھول جائے، اس نے سب سے زیادہ تکلیف سہی ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ پہلے چنگاریاں جلی، پھر یکایک شعلہ بھڑک اٹھا۔ فاتح نے مسکرا کے پیچھے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے چونک کے گردن ادھر ادھر گھمائی۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے وہ دیوار پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعجب سے اٹھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی تقدیر
पूरी कर रही हूँ। फातिह ने एक जलती लकड़ी अलाव से निकाली और उसे बुलंद किए तालिया के पीछे जा खड़ा हुआ। दीवार को शोले ने मजीद रोशन कर दिया। तालिया के हाथ में एक मोटी नोकीली सुई थी जिससे वो दीवार पर खुरच खुरच के लिखती जा रही थी। ताशा जो शहजादियों जैसी थी, उसने एक गुलाम से शादी की थी और उसे आज़ाद कर दिया था। उसने मलाका के लोगों की खिदमत की थी पूरे दिल से। उसने दुश्मनी मोल ली सुल्तान से और दोस्त बनाए आम लोगों में, और बिलाखिर उसने खुद को भी आज़ाद कर दिया न करदा गुनाहों के बोझ से, माजी के गम से और उस हाल में गई उस दुनिया से कि वो तैयार थी हर इल्ज़ाम का मुकाबला करने के लिए। बहादुरी से नज़म मुकम्मल करके उसने सुई नीचे की और पलटी। क्या ये इमारत हमारे ज़माने तक महफूज रहेगी? और ये नज़म भी? फातिह की मोहतात नज़रें उस सुई पे जमी थी। नहीं, मैंने सिर्फ इसे ख्वाब में देखा था। ऐसी कोई इमारत हमारे ज़माने में नहीं है। गालबन पुर्तगालियों ने इसे भी जला दिया था। और आप फिक्र ना करें, मैं आपको इस सुई से नहीं मारूंगी। आखिर में जल के बोली, मैंने बतौर बॉस तुमसे काफ़ी सख्त काम लिया है, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। वो चौकन्ना सा कह रहा था। उफ फातिह, ये महज मोटी कढ़ाई की सुई है, मैं इसे अभी आग में फेंकती हूँ। वो वाकई आगे आई और सुई को जलते अलाव में फेंक दिया। मान फातिह ने गहरी सांस खारिज की। आर यू श्योर तुम्हारे पास ऐसी कोई दूसरी सुई नहीं है? तालिया बेख्तियार हंसती। आपको चाहिए कि आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव रखिए, वरना क्या मालूम मेरे पास ऐसी कहीं सुइयां पड़ी हों। हमें वापस जाना चाहिए, अब मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। सर झटक के कहता आगे बढ़ गया तो वो एक दफ़ा फिर हंसती। अगला सारा दिन खामोशी से कटा था। लगता था महल पे मौत का सन्नाटा छाया था। सब चुपचाप अपने कामों में लगे थे। अगले रोज़ मुराद राजा और मरहूम सुल्तान के बेटों ने बगावत करनी थी। ये वो बगावत थी जो मुराद राजा बहुत अरसे से तैयार कर रहा था और अब बलाखिर वो घड़ी आन पहुंची थी। तालिया को हुक्म था कि वो तय खाने की काल कोठरी में एडम के साथ रहेगी, इसीलिए वो सरे शाम ही वहाँ चली गई थी। वस्त कमरे में अंगारे दहक रहे थे और कढ़ाई में मौजूद माया उबल रहा था। वो डोई हिलाती, खला में देखती, किसी सोच में गुम थी। खुले बाल शानों पे गिर रहे थे और कान पे एक सूखा फूल लटका था। एडम कमरे के दूसरे कोने में दीवार के साथ फर्श पे बैठा था। घुटनों पे किताब रखी थी जिसको वो दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ रहा था। गाहे बगाए नज़र उठा के उसे भी देखता जो किसी ख्याल में गर्क नज़र आती थी। आप उदास क्यों हैं? अब तो वो कह चुके हैं कि वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। तालिया ने नज़र का रुख उसकी तरफ मोड़ा, फिर डोई रखी और दूसरी दोनों हथेलियों पर थोड़ी गिरा दी। और अगर फिर से वो सब कुछ भूल गए, इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तसल्ली देने लगा। क्या मैं गलती से उनको सुई चुभो के मार सकती हूँ? चैतालिया, चैतालिया, एडम ने अफसोस से कहते हुए किताब रखी और लाठी के सहारे उठा। फिर लंगड़ा के चलता वो उसके सामने आकर बैठा। किसी को कुछ नहीं होगा। अगर कोई मर सकता है तो वो मैं हूँ। उसने दहल के एडम को देखा। अल्लाह ना करे तुम्हारी दवा बिल्कुल तैयार। लेट्स फेस इट, वो संजीदगी से बोला। ज़रूरी नहीं है कि दवा असर करे। अगर ये ठीक ना बनी या अगर इसने उल्टा असर कर दिया तो मैं मर भी सकता हूँ। मैं हमारी कहानी का बेकार किरदार हूँ जिसकी स्टोरी आर्क ख़त्म हो चुकी है। मेरे किरदार के करने के लिए अब कुछ नहीं बचा, इसलिए अगर कोई ख़तरे में है तो वो मैं हूँ, वान फातिह या आप नहीं। एडम, हमारी ज़िंदगी कोई किताब नहीं है और तुम्हारे पास अब भी करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है। वो तकलीफ़ से मुस्कुराया। बस यही कि मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहता हूँ। मेरे बगैर अकेले होंगे। मैं उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई हूँ। तुम उनके पास ज़रूर जाओगे। अगर ऐसा ना हो सका तो क्या आप मुझसे एक वादा करेंगी? वो आगे को झुका और सादगी से पूछा। तालिया की आंखें भीगने लगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। आप मेरे माँ बाप का ख्याल रखेंगी? उनको कभी किसी मामले में मुश्किल नहीं पेश आएगी, आई प्रॉमिस। मैं माली मामलात की बात नहीं कर रहा, वो आज जर्दगी से बोला। जब बच्चे पास होते हैं तो वो माँ बाप से बातें करते हैं। अगर मैं ना रहा तो मैं चाहता हूँ कि उनसे कोई बात करने वाला हमेशा मौजूद रहे। आप बस मुझसे इतना वादा करें कि आप उनके लिए वक्त निकालती रहेंगी। वक्त वो सबसे बड़ा तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। तालिया ने सर हिला दिया। सारे चक्कर इस वक्त के ही थे। दरवाजे पे आहट हुई तो वो दोनों चौंक के मुड़े। फातिह अंदर दाखिल हो रहा था। तालिया ने ताज्जुब से उसे देखा। आज तो बगावत की रात है, ऐसे में बंधारा का मशीर यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी लड़ाई नहीं है, वो शाने झुका के कहता उनके करीब आया और तीसरी चौकी खींची और बारी बारी उनको देखा। दवा तैयार हो गई? सुबह से पहले हो जाएगी। ये काफ़ी थका देने वाला अमल था। तालिया ने डोई फिर से उठाते हुए कहा। फातिह ने एक नज़र एडम को देखा, फिर तसल्ली दी। तुम ठीक हो जाओगे, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें वापस ज़रूर लेकर जाऊँगा। अगर आप अपना वादा पूरा ना कर सके मुझे तब भी आपसे गिला नहीं होगा। फातिह ने सवालिया नज़रों से तालिया को देखा और अब्रू अचकाए। इसे क्या हुआ है?
ایڈم کو یقین نہیں ہے کہ دوا اثر کرے گی۔ دوا ضرور اثر کرے گی ایڈم، اور اگر کچھ غلط ہو گیا یا ہمارا پلان فیل ہو گیا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مجھے یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ متذبذب سا دھواں اڑاتی کڑھائی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے حرف بحرف ترکیب پہ عمل کیا ہے؟ جی، لیکن پھر کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اپنا یہ مایوس چہرہ درست کرو اور دوا تیار کرو۔ مگر فاتح، کیا معلوم دوا کی ترکیب غلط ہو یا کچھ اور، شاید ایڈم کو یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ بھی متذبذب ہو گئی، مگر وان فاتح نے سختی سے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرایا۔ یہ ایڈم کا آخری آپشن ہے، اس کو شکوک میں مت ڈالو۔ ایڈم نے سر ہلا دیا اور تہہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کڑھائی سے نکلتے دھوئیں کے مرغولے اوپر اٹھ کے فضا میں گم ہونے لگے۔ اب ہم ساری رات کیا کریں گے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ صبح کا انتظار، ایک روشن صبح کا انتظار۔ فاتح اوپر چھت پہ بنی روشن دان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ فی الوقت سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ جس وقت مراد راجہ کے سپاہی مرسل شاہ کے محل کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور مرسل کو نیند سے اٹھا کے زنجیروں میں جکڑے قید خانے میں بند کر رہے تھے، اس کوٹری میں جلتا الاؤ بجھ چکا تھا۔ کڑھائی اب ٹھنڈی تھی، سارا مایا سوکھ کے سفید صفوف میں بدل چکا تھا، مٹھی بھر صفوف۔ ایڈم بن محمد اب اس صفوف کو پانی کے گھونٹوں کے ساتھ نکل رہا تھا۔ صفوف ختم ہوا تو اس نے جام رکھا اور گہری سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا جو سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے۔ ترکیب کے مطابق دوا کھا کے مجھے سو جانا چاہیے۔ جب میں اٹھوں گا تو بالکل تندرست ہو چکا ہوں گا۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ تالیہ امید اور فکر مندی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دوبارہ ایڈم کو دیکھ پائے گی، وہ بھی تندرست حالت میں؟ اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ سلطنت ملاکہ پہ آج صبح کا سورج بہت سی تبدیلیوں کے لیے طلوع ہوا تھا۔ مرسل شاہ قیدی بن چکا تھا۔ ملکہ یان سوفو ایک روز پہلے ہی محل سے فرار ہو چکی تھی۔ گزشتہ سلطان کے بیٹے تخت پہ قابض ہو چکے تھے اور مراد راجہ ان کا بندھارا تھا۔ بنگا رایا ملائیوں کے مطابق یہ باغی شہزادے چند ہفتے ہی حکومت کر سکے تھے۔ مراد نے ان کی فوج کو استعمال کیا، ان کے ذریعے مرسل کو ہٹایا اور چند ہفتے بعد ان شہزادوں کا پتہ بھی صاف کیا اور خود سلطان بن بیٹھا۔ مگر ابھی یہ سب ہونے میں کافی وقت تھا، اس لیے فی الحال وہ صرف بندھارا تھا اور درست موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ مرسل کو اس نے اپنے محل کے قید خانے میں ڈالا تھا اور سپاہیوں کی بھاری نفری اس پہ پہرے کے لیے تعینات کر رکھی تھی۔ اس تنگ و تاریک کال کوٹری میں قید مرسل شاہ کی حالت عجیب تھی۔ رات اس کو نیند سے اٹھایا گیا تھا، اس لیے وہ ابھی تک شب خوابی کے پاجامے قمیض میں ملبوس تھا، بال بکھرے تھے اور دیوار کے قریب سکڑا بیٹھا تھا۔ یہ وہی قید خانہ تھا جہاں ایک زمانے میں ایڈم بن محمد کو قید کیا گیا تھا۔ خیر، وقت کی بات تھی۔ مرسل ناخن چباتے ہوئے فرش کو دیکھ رہا تھا جب اسے احساس ہوا سامنے کوئی کھڑا ہے۔ چونک کے سر اٹھایا تو دیکھا سلاخوں کے پار مراد راجہ کھڑا تھا۔ اٹھی گردن، لبوں پہ تمسخرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں تپش۔ مراد کی شاہی پوشاک اور ماتھے کی پٹی سے لٹکتی سنہری زنجیریں بتاتی تھی کہ وہ نئے سلطان کا بھی منظور نظر ہے۔ مراد راجہ، وہ غصے سے اٹھا اور سلاخوں کی طرف آیا، پھر انہیں پکڑ کے جھٹکا دیا اور مراد کو گھورا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے تمہیں دوست سمجھا تھا۔ اب بھی بہت لوگ مجھے دوست سمجھتے ہیں، خدا معلوم ان کا انجام کیا ہوگا۔ مراد نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں سے نکالو مراد، وہ سلاخوں کو پکڑے غصے اور بے چینی سے بولا تو مراد نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، کیونکہ تم نے ہمیں بتانا ہے کہ یان سوفو کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ عورت کہاں ہے، اسی چوکے بولا۔ بکھرے بال، بے ترتیب حلیے والا مرسل سلاخیں پکڑے کھڑا عجیب بے بس سا لگتا تھا۔ یان سوفو کو بغاوت سے پہلے تم نے کہاں بھیجا ہے؟ وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں لگی؟ میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا، مجھے نہیں معلوم۔ مرسل غصے سے کف اڑاتا اب زور زور سے مراد کو لان تان کرنے لگا تھا۔ مراد سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یان سوفو کی تلاش میں پوری سلطنت میں سپاہیوں کو دوڑایا گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شاید مرسل نے اسے چین بھیج دیا ہے، عارف کہتے ہوئے اس کے ساتھ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مراد نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا، مرسل نے اسے بھیجا ہے، یعنی مرسل کو بغاوت کا علم تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ خود کیوں نہیں بھاگا؟ مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ یان سوفو کو کسی اور نے بھیجا، اسے بغاوت کی مخبری ہو گئی تھی، وہ مرسل کو چھوڑ کے پہلے ہی نکل گئی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ یان سوفو ملکہ تھی، اس نے بغاوت کو بر وقت کچلنے کے بجائے بھاگ جانے کو ترجیح کیوں دی؟ عارف نے پوچھا تو آواز میں حیرت تھی۔ اسے مرسل کی طاقت پہ بھروسہ نہ رہا تھا، یا شاید اس نے ہماری بغاوت کو اس کے اصل قد سے بڑا سمجھا تھا۔ وہ ڈر گئی اور بھاگ گئی۔ وہ دونوں اب محل کی راہداری میں آ گئے تھے۔ اونچی کھڑکیوں سے روشنی چھن کے اندر آ رہی تھی۔ مراد کمر پہ ہاتھ باندھے آگے چل رہا تھا اور عارف پیچھے۔ دفعتاً عارف اس کے برابر آیا اور سرگوشی میں بولا، آدم نے آج صبح دوائی کھا لی ہے راجہ۔ مراد نے چونک کے اسے دیکھا۔ اس کی حالت کیسی ہے؟
میں صبح اس کے کمرے میں گیا تو وہ بخار میں بھنک رہا تھا اور عارف خاموش ہوا تو مراد نے تیزی سے کہا، کیا عارف؟ اس کے ہاتھ خراب ہونے لگے ہیں۔ مراد نے سینے میں قید سانس آزاد کی اور سختی سے آنکھیں میچی۔ یعنی وہ کہر سے مرے گا۔ اس ترکیب کے مضر اثرات میں کہر کا مرض شامل تھا، تیزی سے پھیلتا کہر جو اس کی جان لے لے گا۔ راہداری میں ایک دم ویرانی سمٹ آئی۔ کھڑکی سے اندر آتی چیونٹیوں کی قطار گیا سہم کے دونوں کی باتیں سننے لگی۔ مشعلوں نے اپنے شعلے افسوس سے نیچے کر لیا اور ہوا اپنا سانس روک کے ساکت ہو گئی۔ کتنی دیر لگے گی اس کو مرنے میں راجا؟ آج رات تک کہر اس کے سارے جسم پہ پھیل جائے گا۔ وہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے مر جائے گا۔ مراد کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ شہزادی تاشا کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بہت واویلا کریں گی، عارف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے عارف، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مراد نے ابرو اٹھایا اور مسکرایا۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی چمک عارف کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے مراد راجا نے غداری کی، کیسے یہ اس پوری ایپیسوڈ میں اتنے زیادہ واقعات درپیش ہوئے ہیں جو کہ آپ لوگوں نے یقیناً بھرپور طریقے سے انجوائے کیے ہوں گے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کے سیکنڈ پارٹ میں کیا کیا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کیا کیا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔